تو ہم اجتہاد کے ایک تطبیقی اور عملی مثال کے طور پر ایک مسئلہ پڑھ رہے تھے جس کا عنوان تھا کہ شادی اور نکاح سے پہلے طبی معائنے کے قانون سازی کی شرعی حیثیت۔ یہ بالکل جدید ترین مسئلہ ہے، ابھی تک کسی بھی اردو فتاوی میں یہ مسئلہ نہیں ہے اور عربی میں تو ہے ہی نہیں۔ تو اس مسئلے پہ ہم نے بات شروع کی تھی اور ہم نے کچھ تمہیدی مباحث دیکھ لیے، سن لیے، اور ساتھ ہم نے پھر کچھ نکات بحث طے کیے کہ اس کے تحت ہم آگے پوری بحث چلائیں گے اور پھر آخر میں خلاصہ بھی پیش کریں گے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی تھی۔ اب جن نکات بحث کو ہم نے چلانا ہے تو اس میں سب سے پہلی بحث یہ ہے کہ پاکستان میں متعدی اور موروثی امراض سے متعلق کچھ اعداد و شمار۔ تو یہ فقہ الواقع ہے کہ جب آپ کسی چیز کے جائزہ لیں تو معروضی حقائق پہلے معلوم کریں۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ متعلقہ مآخذ سے تحقیق کرتے ہوئے واضح ہوا کہ آج کل جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں ہر 25 میں سے ایک بچے سے متعلق کسی موروثی مرض یا پیدائشی جسمانی یا ذہنی نقص میں مبتلا ہونے کا قوی خدشہ رہتا ہے۔ اگر کوئی بچہ بچپن میں بچ جائے تو یہ خدشہ 25 سال تک باقی رہتا ہے۔ اب یہ آج سے کچھ 13-14 سال پہلے کے اعداد و شمار ہے، تو آج اس میں اضافہ ہی ہوا ہوگا، بظاہر کوئی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ پاکستان میں جو صحت کے حالات ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ سب کو معلوم ہے۔ تو ایک تو اعداد و شمار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اعداد و شمار کی روح سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر 33 میں سے ایک بچہ شکل صورت کا بگاڑ کا شکار ہو سکتا ہے، یعنی یہ بھی ہے۔ یہ اعداد و شمار اس وقت ہے جب والدین کسی خطرناک مرض کے وائرس کی زد میں نہ ہوں۔ اگر والدین دونوں کسی متعدی ہونے والی یا موروثی طور پر بچوں میں منتقل ہونے والی بیماری کے وائرس کے شکار ہو تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ والدین میں وائرس موجود تو ہو لیکن بالفعل ان میں بیماری کا ظہور نہ ہوا ہو۔ اب یہ ہوتا ہے کہ انسان میں ایک بیماری کے وائرس ہوتے لیکن وہ بیماری اس کے اوپر ظاہر نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں 50% اولاد میں والدین سے وائرس منتقل ہونے کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ تو ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ والدین دونوں بالفعل کسی موروثی بیماری میں مبتلا ہوں، تو پھر ان کے تمام بچوں میں اس بیماری کے منتقلی کے قوی امکانات ہوتے ہیں۔ اب آگے ہے کہ موروثی اور متعدی امراض میں جو امراض زیادہ مشہور ہے ان میں بیٹا تیلیسیمیا، الفا تیلیسیمیا، ہیپاٹائٹس بی، ہیپاٹائٹس سی اور ایڈز شامل ہیں۔ پاکستان میں ان امراض سے متعلق حکومتی سطح پر تو کوئی سروے نہیں ہے، لیکن ملک میں مختلف موجود جو بلڈ بینک ہے ان کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں بیٹا تیلیسیمیا مائنر پایا جاتا ہے اور اس کی شرح پوری آبادی میں 6% کے تناسب سے ہے۔ یہ سن 2000 کے اعداد و شمار کے مطابق ہے۔ اس کے بعد 14 سالوں میں اس تناسب میں یقینی طور پر خاطر خواہ اضافہ ہوا ہوگا اور آج کے 26 سال میں تو یقیناً ہوا ہوگا، کیونکہ اس بیماری کی روک تھام کا کوئی مضبوط انتظام ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں۔ سروے سے یہ بھی واضح ہوا ہے کہ جن خاندانوں میں یہ بیماری پائی جاتی تھی تو ان خاندانوں کے کم از کم 15% افراد اس بیماری میں مبتلا نظر آئے۔ 15%۔ کراچی میں تیلیسیمیا کے علاج سے متعلق ادارے عمیر ثنا فاؤنڈیشن کے تیار کردہ تحریری مواد کے مطابق اس وقت پاکستان میں تیلیسیمیا میجر جو ایک خطرناک بیماری ہے اس کے مریضوں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہے اور ہر سال ان میں 6% یعنی 6000 افراد کا اضافہ ہو رہا ہے۔ ویکیپیڈیا میں بھی یہ بات ہے، آزاد دائرۃ المعارف میں بھی ہے۔ اسی طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی جیسی خطرناک بیماریاں پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر اس بیماری کا تدارک نہ کیا جائے تو پورے ملک کی آبادی کا 80% حصہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے۔
2005 میں اس کے انسداد کے لیے 2 ارب 60 کروڑ کی رقم مختص کی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں اس بیماری کے 90% پھیلاؤ کا جو سبب ہے وہ آلودہ پانی، ناقص غذا اور گنجان آبادی ہے، اور یہ پرابلم ہمیشہ ہی جاری ہے۔ پاکستان میں اس کا کوئی حل نہیں نکلا ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے۔ وفاقی محکمہ صحت سے وابستہ ذرائع کے مطابق ملک میں ہیپاٹائٹس بی کے مریضوں کا تناسب 4 تا 5%، جبکہ ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کا تناسب 5 تا 6% تسلیم کیا جاتا ہے۔ سحر نو ویب سائٹ کے حوالے سے معلومات ہے۔ اسی طرح 2011 کے ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 1,06,000 ہے۔ ان میں سے نصف مریضوں کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے، جبکہ سندھ ایڈز کنٹرول پروگرام کے اعلامیہ کے مطابق صوبہ سندھ میں 2013 میں ایڈز کی بیماری سے متعلق 800 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ڈان.com۔ دوسری طرف وزارت نیشنل ہیلتھ کے مطابق ملک میں سالانہ ایڈز کے 1000 مریضوں کا اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ روزنامہ ایکسپریس 6 جنوری 2014۔ جبکہ عالمی ادارے صحت نے پاکستان کو ایڈز کے خطرناک زون میں شامل کیا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایڈز کنٹرول پروگرام غیر فعال ہونے کے باعث مرض سے بچاؤ کے اقدامات نہ ہونے کے برابر ہے۔ اردو ٹائمز 24 جنوری 2014۔ اب یہ اتنے اعداد و شمار جو آئے، اس سے مقصد ہمارا یہ بات ہے کہ مذکور بالا اعداد و شمار سے اجمالاً ایک تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مذکور بالا متعدی اور موروثی امراض پاکستان میں قابل لحاظ انداز میں پائے جاتے ہیں، جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اگر ان امراض کی روک تھام کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے تو اس کو توہم پرستی یا غیر ضروری سرگرمی قرار دینا درست نہیں ہوگا، بلکہ اسے معروضی حقیقت پر مبنی ایک سنجیدہ پیش رفت قرار دیا جائے گا اور اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی۔ تو یہ نتیجہ ہم نے نکالا پہلی بحث۔ دوسری بحث یہ ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے میں کن امراض کے معائنے کو ضروری قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر بیماری کے لیے اب کہیں گے تو وہ تو ہزاروں ٹیسٹ کرنے پڑیں گے، اور یہ تو ظاہر ہے کہ عمل سے باہر بات ہے، استطاعت سے۔ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ متعدی بیماریاں اور موروثی بیماریاں سینکڑوں کی تعداد میں تو یقیناً ہے، جبکہ بعض ماہرین کے بقول اب تک دریافت ہونے والے متعدی امراض 9000 سے زائد ہیں۔ لہٰذا اگر ہر قسم کی بیماری سے مبرہ ہونے کو شادی کے لیے ضروری قرار دیا جائے تو اس طرز عمل میں مصالح کے بجائے مفاسد کے غلبے کا یقین ہے۔ لہٰذا شرعاً و عقلاً اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس بنا پر ہر موروثی اور متعدی مرض سے متعلق طبی معائنے کو ضروری قرار دینے کی بجائے چند مخصوص امراض سے متعلق ہی اس طرح تجویز دی جا سکتی ہے۔ اب کون سے چند مخصوص امراض؟ یعنی وہ امراض جن کا ضرر یقینی اور خطرناک حد تک ہو اور جس کا شیوع کسی معتدبی حد تک معاشرے میں پایا جاتا ہو۔ یعنی بیماری بھی بہت شاذ و نادر نہیں ہے کہ چند افراد یا چند 100 افراد میں پایا جاتا ہے، یہ بیماری تو عام ہے لیکن کوئی اتنی سیریس نہیں ہے۔ تو اس طرح کے ہم نہیں کر سکتے، بلکہ یہ 2 کرائیٹیریا طے کرنے ہوں گے۔ پھر ان امراض کی فہرست ہر ملک کے حوالے سے ایک جیسی ہونا ضروری نہیں، بلکہ ہر ملک میں پھیلنے والے اور کثرت سے پائے جانے والے امراض کا الگ سے جائزہ لیا جائے گا اور اس جائزہ کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ اس ملک میں کن کن امراض سے متعلق طبی معائنے کو لازم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری طرف اس حقیقت کے باوصف چند موروثی بیماریاں، یعنی وہ امراض جو کروموسوم کے اندر موجود جینیات کے ذریعے سے والدین سے اولاد میں منتقل ہوتی ہے، اس کو موروثی بیماری کہتے ہیں، جو جین کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ تو چند موروثی بیماریاں ایسی ہیں جو نسبتاً زیادہ پھیلاؤ کے حامل ہے اور تقریباً ہر ملک میں پایا جاتا ہے۔ ان میں تیلیسیمیا، دل میں پیدائشی سوراخ، خون میں مختلف النوع خرابیاں، شکل صورت میں غیر معمولی بگاڑ، خون کا بہت زیادہ پتلا ہونا شامل ہے۔ پھر آگے اس کے حوالے ہیں مختلف ویب سائٹوں کے۔
اس طرح متعدی امراض میں سے وہ مشہور امراض جو ہر ملک میں ایک معتدل مقدار میں پائے جاتے ہیں، مثلا ایڈس جس کو HIV کہا جاتا ہے، ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C، آتش کی بیماریاں شامل ہیں، تو یہ وہ ہے جو پوری دنیا میں زیادہ مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے ان متعدی اور موروثی امراض کی طویل فہرست میں سے تیلیسیمیا، ایڈس، ہیپاٹائٹس B، ہیپاٹائٹس C اور وہ امراض جو زوجین کے ازدواجی حقوق اور ضروریات پورا ہونے میں رکاوٹ ہو، خواہ و خطرناک قسم کے نفسیاتی امراض ہو یا جسمانی عیوب ہو، تو ان جیسی چیزوں کے طبی معائنے کو لازم قرار دیا جا سکتا ہے اور اس کو ہم اس فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ ان امراض و عیوب کی انتخابی فہرست میں نچلی سطح پر مثلا صوبائی سطح پر صوبے کے حساب سے وہاں کی مشہور اور خطرناک بیماریوں کے حوالے سے تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر صوبے کے لیے ایک جیسا قانون ہو، جس کی تعین میں وہاں کے ڈاکٹروں کی رائے کے ساتھ صحت کے شعبہ سے وابستہ دوسرے اداروں کی رائے بھی شامل ہوگی۔ نیز اس طرح کی بیماریوں کی لگی بندی فہرست کے علاوہ اگر ایک ہی خاندان کے 2 افراد میں رشتہ قائم ہو رہا ہو، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ ایک فہرست ہم تمام لوگوں کے لیے دیں، دوسری صورت بھی پیش آ سکتی ہے کہ اگر ایک ہی خاندان کے 2 افراد میں رشتہ قائم ہو رہا ہو اور اس خاندان میں ایک خاص بیماری پائی جاتی ہو، یا الگ الگ خاندانوں کے 2 افراد ہو لیکن ان میں سے کسی ایک کے خاندان میں کوئی بیماری عام طور پر پائی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں باقی امراض کا جائزہ لینے کے ساتھ اس مخصوص بیماری کے جائزہ کے لیے مستقل ٹیسٹ بھی ضروری قرار دیے جا سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ کہ کسی علاقے میں طبی معائنے کے لیے کس قسم کے ٹیسٹ تجویز کیے جا سکتے، یہ وہاں کے ارباب انتظام اور ماہرین کی محتاط رائے پر موقوف ہوگا۔ ہماری نظر میں اس سلسلے میں صرف ان بیماریوں کو شامل کرنا قرین مصلحت ہوگا جو نمبر 1 اس علاقے میں پھیلی ہوئی بیماری ہو یا معتدبہ مقدار میں پائی جا رہی ہو، اور معتدبہ مقدار کا تعلق بھی متعلقہ فن کے دیانتدار ماہرین اور ایک معتبر عالم دین کے ذریعے ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات ہو، دوسری بات یہ کہ وہ بیماری ایسی ہو جو انسانی عقل، جسم یا ان جسمانی قوتوں پر اثر انداز ہوتی ہو جو ازدواجی زندگی اور نسل کے حصول کے لیے ضروری ہے، اور یہ اثر انداز ہونا کسی وہم یا شک کے درجے میں نہ ہو بلکہ کم از کم غالب گمان یا یقین کی حد تک ہو۔ تو دوسری بات یہ ضروری ہے۔ تیسری ہے کہ اس بیماری کی وجہ سے ایسا نقصان لاحق ہونے کا قوی خدشہ ہو جس کو ناقابل تحمل ضرر اور نقصان سمجھا جائے۔ تو یہ کرائٹیریا گویا کہ ہم نے طے کیا کہ کس قسم کی بیماریوں کو ہم اس زمرے میں لا سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے حکم اس میں نہیں لگایا، بلکہ حکم کے لیے ہم یہ تجویز کر رہے ہیں کہ کس قسم کی بیماریاں تجویز ہو سکتی ہیں۔ تو اب ہم تیسری بحث کی طرف جاتے ہیں کہ طبی معائنے کے نتائج فقہی لحاظ سے قابل اعتبار ہے کیا؟ اگر کوئی کہے کہ ٹیسٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ڈاکٹر جھوٹ بولتے ہیں، مشینیں غلط ہو جاتی ہے، فلان نے گردہ کا ٹیسٹ کیا، پتری نکلی، جب حقیقت پتہ چلا تو کچھ بھی نہیں تھا، تو لہٰذا اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسی باتیں آپ نے سنی ہوگی۔ تو ہم اس نقطے کو بھی طے کریں کہ ٹیسٹ اور جو مشینی آلات کا استعمال ہے اس کے جو نتائج ہے اس کی فقہی حیثیت ہم کیا طے کریں گے۔ اس سوال کا جواب اس حقیقت کے ادراک پر موقوف ہے کہ طبی معائنے کے نتائج بذات خود کس حد تک قابل اعتبار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس حقیقت کا علم اس شعبے کے ماہرین اور ڈاکٹر حضرات ہی سے حاصل ہوگا۔ البتہ مشاہدہ اور خارجی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر درست آلات کو استعمال کرتے ہوئے مستند ڈاکٹر اور معائنہ کار کسی مرض کی تشخیص کرے تو اس تشخیص کے نتائج اور معلومات کو غلبہ ظن کے حصول کا ذریعہ مانا جا سکتا ہے۔ مشین بھی درست ہو، ڈاکٹر بھی ماہر ہو، تو اس کو ہم خواہ مخواہ کی بات نہیں کہیں گے بلکہ اس کو فقہی جو غلبہ ظن کا درجہ ہے نا وہ ہم دیں گے۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کر لیا جائے تو دوسری طرف فقہاء کرام کے ہاں قاعدہ موجود ہے کہ غلبہ ظن پر بھی یقین کی صورت ہی کی طرح عمل کیا جائے گا۔ اس قاعدہ اور اصول کی روح سے طبی معائنے کے تقاضوں کے مطابق عمل درآمد شرعی لحاظ سے بھی لازم قرار پائے گا۔ ہاں اگر کسی مخصوص بیماری سے متعلق خود ڈاکٹر حضرات کی یہ رائے ہو کہ اس کا یقینی طور پر یا قریب و یقین جائزہ نہیں لیا جا سکتا،
کیونکہ بعض بیماریاں ایسی ہے جو جس کی مشین ہی ایجاد نہیں ہوئی، یا مشین ہے لیکن اس کے بارے میں یہ کہ نتائج اس کے اطمینان بخش نہیں ہے، یا طبی معائنے کے کسی خاص طریقے کو ماہرین فن ناقابل اعتبار قرار دے اور اس طریقے سے کسی نے معلومات حاصل کی ہے، تو پھر ایسی چیزوں کی تحقیق اور تعاقب میں پڑھنے سے اجتناب ہی بہتر ہوگا۔ عوام الناس کو ایسی چیزوں کا مکلف بنانا تو ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ شرعی لحاظ سے غلبہ ظن کی حقیقت اور حیثیت اور غلبہ ظن کے یقین کے حکم میں ہونا علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ کی درج ذیل عبارات سے واضح ہوتی ہے۔ چنانچہ وضو کے مسائل میں آنکھ کی ایک بیماری سے متعلق فقہی حکم بیان کرتے ہوئے علامہ صاحب فرماتے ہیں، نعم اذا علم من طریق غلبۃ الظن باخبار الاطباء او بعلامات تغلب على ظن مبتلا تو یجب، مطلب عمل اس پہ واجب ہے۔ دوسری جگہ یقین کے الفاظ کی تشریح غلبہ ظن کے لفظ سے کی گئی ہے۔ وَيَنبَغِي أَن يُحْمَلَ التَّيَقُّظُ الْمَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ عَلَى غَلَبَةِ الظَّنِّ، جبکہ ایک جگہ بہت صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں لِأَنَّ غَلَبَةَ الظَّنِّ تَعْمَلُ عَمَلَ الْيَقِينِ فِي حَقِّ وُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ وَإِن لَمْ تَعْمَلْ فِي حَقِّ الْاعْتِقَادِ كَمَا فِي التَّحَرِّ فِي الْقِبْلَةِ وَكَمَا فِي دَفْعِ الزَّكَاةِ لِمَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ فَقْرُهُ وَكَمَا إِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ نَجَاسَةُ الْمَاءِ وَطَهَارَتُهُ۔ تو یہ ہے کہ غلبۃ الظن تعمل عمل الیقین۔ تو اب یہ نقطہ بھی ہم نے طے کیا کہ ٹیسٹ کے نتائج اگر درست ماہر ڈاکٹر صحیح آلات کا استعمال کرے تو یہ غلبہ ظن کے حکم میں ہے، اور غلبہ ظن فقہی لحاظ سے قابل اعتبار چیز ہے اور یقین کے حکم میں ہے۔ اب ہم چوتھی بحث کی طرف منتقل ہوتے ہیں کہ امراض سے بچاؤ کا پیشگی انتظام خلاف توکل اور توہم پرستی نہیں ہے۔ اگر اس حقیقت کو جو اوپر ذکر آیا ہے اس کو تسلیم کیا جائے کہ مستند آلات کے ذریعے کوئی مستند ماہر جب طبی معائنہ کرے تو اس کے نتائج کو غلبہ ظن کے درجے میں تسلیم کیا جا سکتا ہے، اور ساتھ یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ غلبہ ظن کی پیروی کرنا توہم پرستی نہیں بلکہ یقینی چیز پر عمل کرنے کے مترادف ہے، تو ان دو حقائق کو تسلیم کرنے کے بعد طبی معائنے کی پیروی کو توہم پرستی نہیں کہا جا سکتا، اور یہ عمل توکل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ توکل کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ کسی جائز کے مقصد کے حصول کے لیے ممکنہ ظاہری اور باطنی اسباب اختیار کرنے کے بعد اس کے نتائج اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے اور خواہ مخواہ پھر شک و تردد میں مبتلا نہ ہوا جائے۔ زیر نظر مسئلے میں بھی جب مستند طریقے سے طبی معائنہ کرایا جائے تو اس کے بعد جو بھی نتائج امراض وغیرہ سامنے آئے تو اسباب کے درجے میں اس کے حل کا اہتمام کیا جائے، جس میں ایک حل یہ بھی ہے کہ اگر کسی چیز سے پرہیز کرنے میں ان امراض میں مبتلا ہونے سے نجات ہے تو پرہیز اور اجتناب کے طریقے کو اختیار کیا جائے، تو یہ بھی علاج ہی کا ایک طریقہ ہے، اور اس سے خلاف توکل قرار دینے کی بجائے توکل پر عمل سمجھا جائے، کیونکہ جیسے غذائی اور دواؤں سے متعلق یعنی غذا اور دوا سے متعلق کسی ڈاکٹر کی رائے پر عمل کر کے ان کا استعمال کرنا خلاف توکل نہیں بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض حالات میں واجب اور ضروری ہے، تو اس طرح پرہیز علاج بھی کسی مستند ڈاکٹر کی رائے پر عمل کرنے کی صورت میں نہ صرف اس کی اجازت ہوگی بلکہ اگر پرہیز نہ کرنے کے نتیجے میں معتدبی نقصان کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں ڈاکٹر کی رائے پر عمل کرنا ضروری ہوگا، جیسے کہ امر دوم میں تفصیل سے پہلے ذکر ہوا ہے کہ دو چیزوں میں ہم نے کہا ضروری ہے، ایک تو متعدی امراض ہو، دوسرا یہ ہے کہ ضرر اس کا یقینی ہو۔ اب پانچویں بحث کی طرف ہم منتقل ہوتے جو بہت اہم ہے کہ جن ممالک میں شادی سے قبل طبی معائنہ قانوناً لازم ہے تو وہاں اس کی افادیت کیا سامنے آئی ہے، تو یہ بھی فقہ الواقع سے متعلق ایک بات ہے۔ جن ممالک میں شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین لاگو ہے ان میں خلیج اور مشرق وسطیٰ کے اکثر ممالک شامل ہیں۔ ذیل میں اس حوالے سے تین اہم ممالک میں اس قانون کی افادیت سے متعلق جائزہ پیش کیا جاتا ہے تاکہ علی وجہ البصیرہ اور معروض حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرنا آسان ہو، تو تین ممالک کو ہم نے منتخب کیا۔ نمبر 1 سعودی عرب،
سعودی عرب میں اس قانون کے نفاذ کے بعد 1429 ہجری سے 1432 تک کے درمیان میں مجموعی طور پر 251 ایسی شادیوں کو منع کیا گیا جن میں شوہر بیوی دونوں یا ان میں سے کسی ایک ایڈز کے مرض میں مبتلا تھے۔ تو پہلے انہوں نے طبی معائنہ کروایا، پھر پتہ چلا کہ ایڈز کی بیماری ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ شادی ہو گئی تو یہ آگے بھی بڑھے گی اور بچوں میں منتقل ہوگی، تو انہوں نے ان 2 افراد کی شادیوں کو منع کیا۔ اب دیکھو، کسی 2 افراد کی شادی منع کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آدمی شادی نہیں کر سکتا، اس کا ایسا جوڑ ہو سکتا ہے جس میں اس بیماری کا خدشہ نہ ہو۔ تو جن 2 افراد کے حوالے سے معاملہ آ جائے تو صرف ان 2 کے ساتھ وہ حکم خاص ہوگا، یہ نہیں ہے کہ کوئی حق کی نکاح سے تا ابد محروم رہے۔ ان میں سے 1429 میں 62، 1430 میں 60، 1431 میں 63 اور 1432 میں 66 شادیاں رکوائی گئیں، جبکہ اسی اثنا میں انہی طبی معائنات کے ذریعے سے 272 ایسے کیسز کا اندراج ہوا جس میں کوئی شخص ایڈز کے مرض میں مبتلا تھا۔ اور پھر پروگرام کا نام ہے کہ اس پروگرام کو 2003 میں پہلی بار قانونی حیثیت دی گئی اور عملاً اس کی ابتدا فروری 2004 سے ہوئی، اور اس پروگرام کے مطابق ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پہلے یہ کچھ بیماریاں ہیں تیلیسیمیا وغیرہ، ان کے لیے ٹیسٹ کرنے کا لازمی قرار دیا گیا، جس کے ساتھ ہی اس کو قانونی حیثیت دینے پر سائنسی اور مذہبی مباحثت چھڑ گیا۔ تو یہ بات سعودی عرب سے شروع ہوئی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سعودی عرب کی آبادی 2004 میں 2 کروڑ 27 لاکھ اور 2009 میں 2 کروڑ 54 لاکھ تھی ٹوٹل آبادی۔ جن جوڑوں میں رشتے کی بات چل رہی ہوتی تو ان کو اپنے قریبی ہیلتھ کیئر کلینک کو آگاہ کرنا ضروری تھا، تاکہ ان کے طبی معائنے کے بعد ان کو تصدیق نامے جاری کیے جا سکے۔ اس پروگرام کے تحت 2004 کے اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 2,42,000 اور 2009 میں 2,96,000 مرد اور عورتوں کا معائنہ کیا گیا۔ 2009 کے اعداد و شمار کے مطابق 70,962 مرد اور عورتوں میں سکل سیل ایک بیماری ہے، کوئی وائرس ہے، اور 29,006 میں تیلیسیمیا کے اثرات پائے گئے۔ ان متاثر لوگوں میں 93% سکل سیل اور 97.3% تیلیسیمیا کی بیماری ان میں پائی جاتی تھی۔ تو یہ پورے اعداد و شمار ہیں۔ اس 6 سالہ مدت میں متوقع طور پر پرخطر شادیوں میں تقریباً 60% کمی ہوئی۔ یعنی اس قانون کے نتیجے میں جو ایسی شادیاں جو اولاد کے لیے یا زوجین کے لیے آگے خطرناک ہو سکتی تھی، تو اگر یہ قانون نافذ نہ ہوتا تو 60% اس میں اضافہ ہوتا، لیکن اس قانون کی پر عمل درآمد کی وجہ سے 60% اس میں کمی ہوئی، جس کی وجہ سے تیلیسیمیا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا۔ البتہ یہ بات تاحال قابل تشویش ہے کہ سکل سیل کے متاثر افراد میں ابھی تک کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ موجودہ رپورٹ کے مطابق اس پروگرام کے ابتدا میں پرخطر شادیوں سے اجتناب کرنے کی شرح 26.5% تھی، جو کہ 2009 میں بڑھ کر 50% تک پہنچ گئی۔ مطلب عوام نے بھی اس پہ عمل درآمد شروع کیا۔ مذکورہ سروے رپورٹس کی روشنی میں یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ شادی کے طے ہو جانے کے بعد آخری مراحل میں طبی مشاورت اکثر بے سود ثابت ہوتی ہے، اور یہ تجویز پیش کی گئی کہ عین شادی کے وقت طبی معائنے کو لازم کرنے کی بجائے یونیورسٹی میں داخلے کے وقت ہی طلباء کا طبی معائنہ بھی کر لیا جائے، اور وہ ڈیٹا ایک سرکاری جگہ پر رکھا جائے جس میں ہر شادی کی اطلاع ہو، اور وہ پھر اندازہ لگایا جائے کہ ان 2 کا ہو سکتے ہیں نہیں۔ تو پھر یہ اعداد و شمار کے نقول ہے پورے، جو ہے اس طریقے سے چارٹ وغیرہ کی شکل میں ہے، جس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور پھر اس طرح کے چارٹ بھی دیے گئے ہیں جس میں گراف کے ذریعے واضح کیا گیا ہے۔ دوسرا ملک لے لے بحرین۔ بحرین میں جینیاتی امراض بالخصوص خون کی موروثی امراض مثلاً سکل سیل ڈیزیز اور تیلیسیمیا اور
اور دوسرے ممالک کی بنسبت زیادہ شرح سے پائی جاتی ہے۔ 1985 اور 84 میں نومولود بچوں کے خون کے طبی معائنے کے مطابق یہ جو بیماری ہے سکل سیل جو خون کی ایک بیماری ہے، تو یہ 2.1% اور دوسری بیماری ہے جس کا G6PD اس طرح کوئی اس کا کوڈ ہے، تو یہ 25% نومولود بچوں میں موجود تھی۔ 1984 میں پہلا جینیاتی کلینک قائم کیا گیا اور ان امراض سے آگاہی کی کئی مہمات شروع کی گئی۔ پھر آگے 1991 میں بحرین کا ایک خاص سوسائٹی انیمیا سوسائٹی کے نام سے وجود میں آئی، اور 1992 میں وزارت صحت بحرین نے قومی سطح پر جینیاتی امراض کی روک تھام کے لیے کمیٹی تشکیل دی، جس کے بعد تمام حاملہ عورتوں کا طبی معائنہ کیا گیا، اور جن صورتوں میں ماں میں متاثر جین پائے گئے تو وہاں نومولود بچوں کا بھی طبی معائنہ کیا گیا۔ 1993 میں شادی سے قبل مشاورتی ادارہ مزید منظم ہو گیا اور اس نے تمام مراکز صحت کو اپنے ساتھ اس مہم میں شامل کیا۔ 2004 میں حکومت بحرین نے ایک نیا قانون بنایا کہ جس کے تحت ہر وہ فرد جو شادی کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ شادی سے قبل طبی مشاورت ضرور کریں۔ اب یہ جو کیسز بہت سارے استفتاء آتے ہیں کہ شادی ہو گئی پھر شوہر قادر ہی نہیں ہے ازدواجی تعلقات پر، جبکہ اس کو پہلے علم ہی نہ ہو اس بات کا یا کوئی اور چیز ہو، تو انہوں نے ایسے مسائل کے روک تھام کے لیے طبی مشاورت ضروری قرار دی۔ 1998 میں طلبہ کے طبی معائنے کے مہم کا آغاز ہوا اسٹوڈنٹ اسکریننگ پروجیکٹ کے نام سے، اور 2007 میں ہر نومولود کے خونی امراض کے طبی معائنے کی مہم شروع کر دی گئی۔ ان تمام مہمات کے ساتھ ساتھ عوام کو خون کی ان موروثی بیماریوں سے آگاہی کے لیے مختلف طریقے بھی استعمال کیے جاتے رہے، تو وہاں بھی مطلب یہ اقدامات ہوئے۔ ایران کو تیسرا ہم نے لیا ہے۔ ایران میں تیلیسیمیا کے تقریباً 26,000 مریض پائے جاتے ہیں۔ تیلیسیمیا سے روک تھام کے لیے پہلے مہم کا آغاز 1991 میں ایران کے صوبہ فارس میں کیا گیا۔ اس کے بعد بڑے پیمانے پر تیلیسیمیا سے روک تھام کے لیے ایک نیا مہم شروع ہوا، جس میں ایران کے دارالحکومت تہران کے تمام ہائی اسکول کے بچوں کا تیلیسیمیا کے لیے طبی معائنہ کیا گیا، اور 1996 میں پھر ایک سینٹر کی تجویز ہوئی، اور ایک نظریاتی مشاورت کمیٹی کی ہدایت کے بعد اس مرض کی تشخیص کے لیے طبی معائنہ کرنا ایک قومی مہم بن گیا، جس کے 3 کام تھے۔ نمبر 1 شادی سے قبل طبی معائنہ کرنا، نمبر 2 تیلیسیمیا سے متاثرہ بچوں کے والدین سے مشاورت کرنا، اور نمبر 3 اس مہم کے آغاز سے قبل تیلیسیمیا سے متاثر شادی کرنے والوں کی زندگی پر اس مرض کے اثرات کا جائزہ لینا۔ 2003 میں حمل کے دوران تیلیسیمیا سے متاثر جوڑوں کی جینیٹک کونسلنگ کو بھی اس پروگرام کا حصہ بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اسقاط حمل سے متعلق قوانین میں کئی تبدیلیاں کی گئی۔ مثلا ایران میں اسقاط حمل خواہ وہ کسی بھی وجہ سے ہو، اسلامی ملک ہونے کی وجہ سے قانون ایک جرم تھا، لیکن وہاں کے علماء نے اس خاص بیماری سے بیٹا تیلیسیمیا سے متاثرہ جنین کی 16 ہفتوں کے بعد بھی اسقاط کو جائز قرار دیا۔ البتہ قانونی طور پر 2003 تک اسقاط حمل ناجائز رہا، ان علماء کا فتویٰ تھا لیکن قانون نہیں بنا تھا۔ اس مہم کے پہلے 8 سالوں میں ایک اور اہم فیصلہ جس سے تیلیسیمیا بیٹا کے واقعات میں 80% کمی ہوئی، وہ یہ بات تھی کہ ایسے جوڑوں کو شادی سے روکا گیا جہاں دونوں کے والدین میں کوئی ایک تیلیسیمیا سے متاثر جین رکھتا ہو۔ تو اگر دونوں میں کوئی ایک رکھتا ہو تو ان کو منع کیا گیا۔ اور یہ پھر آگے جو ہے ایران میں تیلیسیمیا مہم کا 2002 سے 2006 تک کوریج ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ مطلب تقریباً 60% تک پہنچ گیا تھا، اور 2000 جو ہے جی تو یہ گھٹتا بڑھتا گیا، اور تیلیسیمیا سے متوقع خطرے کی وجہ سے فسخ کی گئی شادیوں کی شرح کچھ اس طرح تھی
کہ 2002 میں مثلاً جو رپورٹ شدہ شادیاں تھی جس میں امکان تھا تو 58% کو منسوخ کیا، پھر 2003 میں 38%، پھر 2004 میں 55%، اور پھر آگے اس کے نتیجے میں میجر تیلیسیمیا سے متاثرہ پیدائشوں میں کمی کی شرح کچھ اس طرح ہوئی کہ ایران میں تیلیسیمیا سے متاثر ایک فرد کے علاج پر متوقع لاگت کا بھی اندازہ لگایا گیا۔ ترکی میں 4 سالہ مہم سے نمایاں طور پر ثابت ہوتا ہے کہ متاثرہ جوڑوں سے مشاورت، شادی سے پہلے طبی معائنہ، متاثرہ جنین کی صورت میں اسقاط حمل کی وجہ سے میجر تیلیسیمیا پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے، اور تقریباً یہی صورتیں سعودی عرب میں بھی اختیار کی گئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس قانون کے اپلائی ہونے کے بعد 60-70% ان امراض میں جو متعدی تھی، جو خطرناک شادیاں تھیں، اس میں کمی آئی۔ ان ممالک کے اعداد و شمار سے یہ افادیت سامنے آتی ہے۔ اب اہم بحث کہ یہ جو قوانین ہے تو اس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی، تو اس کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے۔ تو چھٹی بات یہ ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین کے مثبت اور منفی پہلو۔ جن ممالک میں قوانین نافذ العمل ہے، جن کا تذکرہ اوپر آ چکا، ان ممالک کے ماہرین طب و شریعت نے ان قوانین کے منفی اور مثبت پہلوؤں کا بھی جائزہ لیا ہے۔ اس جائزے کے مطابق اس طرح کے قوانین کے منفی پہلو درج ذیل ہیں۔ تو نیگیٹو پوائنٹس جو ہے وہ یہ ہے: نمبر 1، جس شخص کے بارے میں، خصوصاً کسی خاتون کے بارے میں، جب طبی معائنے کے نتیجے میں بات سامنے آئے گی کہ اس کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنے والے یا دونوں کی اولاد کے لیے فلاں، یعنی رشتہ قائم کرنے والے مرد کے لیے یا ان دونوں کے اولاد کے لیے فلاں قسم کے ممکنہ خطرات ہو سکتے ہیں، تو ازدواجی زندگی کے حوالے سے اس شخص کا مستقبل انتہائی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو جائے گا، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ پوری زندگی اس کو ازدواجی رشتہ نصیب ہی نہ ہو، جبکہ اس شخص کی محرومی اور ناقابل تلافی نقصان کا سبب بننے والا طبی معائنے کے نتائج بالکل یقینی چیز نہیں ہے، جن میں غلطی کا امکان بالکل نہ ہو، بلکہ زیادہ سے زیادہ غالب گمان حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، جیسے کہ پہلے بات آئی ہے، اور اس کی یہ بیماری کسی دوسرے کو منتقل ہونا بھی کوئی یقینی نہیں، یعنی ایک تو طبی نتیجہ بالکل 100% یقینی چیز نہیں ہے، دوسرا اگر ہو بھی تو منتقل ہونا کوئی یقینی چیز نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ظاہری سبب کی حد تک ہے۔ لہٰذا اس طرح کی غیر یقینی امور کی وجہ سے کسی شخص کو اس طرح کے غیر معمولی نقصان سے کیسے دوچار کیا جا سکتا ہے، تو ایک منفی پوائنٹ یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب کسی کو پتہ چلے گا کہ وہ ایک خطرناک مرض میں مبتلا ہے یا اس مرض کے وائرس کا حامل ہے اور اس کیفیت کے ہوتے ہوئے اس کی درست ازدواجی زندگی نہیں گزر سکتی، تو ایسا شخص مایوسی کا شکار ہوگا، اور یہ مایوسی اس شخص کی مزید نفسیاتی اور ذہنی امراض کا سبب بنے گی۔ مزید یہ کہ اس طرح کے افراد اپنی طبعی خواہشات پوری کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کرنے کے بجائے دوسرے ناجائز ذرائع اختیار کریں گے، اور یوں اس طرح کے افراد ذاتی تباہی کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ یہ ایک دوسرا منفی پوائنٹ ہے۔ نمبر 3، جب شادی سے قبل طبی معائنہ لازم قرار دیا جائے اور اس کے نتیجے میں کسی فرد کو مطلقاً یا کسی خاص شخص کے ساتھ ازدواجی رشتہ قائم کرنے سے روک دیا جائے، تو اوپر جو نمبر 2 میں مذکور خرابی ہے، اس کے علاوہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ بہت سارے نوجوان اپنے آپ کو شرمساری سے بچانے کے لیے طبی معائنے سے فرار کا راستہ اختیار کرے، جس کے نتیجے میں ازدواجی رشتے سے بھی محروم رہیں، جبکہ امت کے نوجوانوں کا شادی سے بے رغبت یا مرعوب ہونا بذات خود ایک بڑا مفسدہ ہے۔ تو ایسا قانون اب بنائے کہ ہر آدمی ڈرے کہ میں اگر گیا تو کچھ نکلے گا، تو لہٰذا جاؤ ہی نہیں۔ دوسری طرف قانون میں آپ نے لازم کیا ہوگا کہ سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، یا تو وہ 2 نمبر بنائے گا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر 1 نمبر آپ مانگتے ہیں تو پھر یہ شادی سے ہی بھاگ جائے گا۔
نمبر 4، اس طرح کے قوانین کو اگر صحیح طریقے سے نافذ کیا جائے تو اس طرح کے طبی معائنات پر جو اخراجات آتے ہیں وہ بہت سارے لوگوں کے لیے حرج اور تنگی کا باعث ہوں گے، کیونکہ ایران میں ہم نے جو اندازہ لگایا ہے تو یہ کچھ اس میں بلڈ سیمپلنگ کا $0.95 اور پری میریٹل کونسلنگ کا $3.5 اور HB الیکٹرو فوریز ہے کیا ہے ایک ٹیسٹ ہے اس کا $7.2، اس طریقے سے آگے کے $100 ہے، تو یہ تقریباً کچھ $120-25 کے قریب بنتا ہے ایک آدمی کا خرچہ۔ تو اس طرح کے قوانین کو اگر نافذ کیا جائے تو طبی معائنے پر اخراجات آتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے لیے حرج اور تنگی کا باعث ہوں گے، جبکہ اس طرح کے معائنے عموماً محض شک اور احتیاط کی بنیاد پر ہی کرائے جاتے ہیں، تو کیا احتیاطی تدابیر کو اس طرح لازم کرنا کہ عوام کے لیے مشکلات کا باعث بنے، یہ درست ہے فقہی لحاظ سے؟ تو اس پہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک منفی پوائنٹ ہے۔ 5واں منفی پوائنٹ یہ ہے کہ موروثی امراض کی تعداد ہزاروں میں ہے اور عموماً ہر شخص ان میں کسی نہ کسی طرح مرض میں مبتلا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ایک تو ان سارے امراض کا ٹیسٹ عملاً ممکن نہیں، کیونکہ ہر مرض کے ٹیسٹ کے آلات اب تک ایجاد بھی نہیں ہوئے۔ دوسرا یہ ہے کہ اتنے سارے ٹیسٹ کروانا، ان کے اخراجات برداشت کرنا کسی کے بس میں بھی نہیں ہوگا۔ تیسرا ہے کہ اس طرح کے طبی معائنات لازم قرار دینے میں کامیاب ازدواجی زندگی کے حوالے سے ہر شخص کی ازدواجی زندگی کی اہلیت اور صلاحیت پر سوالیہ نشان قائم ہوگا، جبکہ ان مشکلات سے بچنے کے لیے اگر ان امراض میں سے بعض کا انتخاب کر کے صرف ان کے معائنے کو ضروری قرار دیا جائے تو ان بعض امراض کا انتخاب کس بنیاد پر کیا جا سکے گا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ 6واں پوائنٹ یہ ہے کہ عموماً اس طرح کے قوانین بننے کے بعد لوگ ان پر صحیح طریقے سے عمل درآمد کرنے کے بجائے انہیں محض ایک رسمی کارروائی سمجھ کر غیر سنجیدہ انداز میں لیتے ہیں۔ ابھی ہم نے جو ہے نا یہ کیا چیز گزری، کرونا، تو کرونا کے ٹیسٹ میں ہم نے دیکھ لیا کہ لوگ ایسے ہی بنوا لیتے ہیں اور صرف ایک روٹین پوری کرنے کے حد تک اس پر عمل کرتے ہیں، تو ایسے میں اس طرح کے عوامی رویے کے بعد ان قوانین کا موجب مصلحت ہونا کم از کم مشکوک ضرور بن جاتا ہے کہ ان قوانین میں اگر خود معقولیت ہے بھی لیکن معاشرے میں اس کے ساتھ ایسی ڈیلنگ ہوگی تو پھر ایسے قوانین یہ مبنی بر مصلحت ہم اس کو کہیں گے نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف اس طرح کے قوانین کے اجرا کے بعد رسمی اور قانونی تقاضے پورے کرنے کی وجہ سے لوگ جس حرج میں مبتلا ہوں گے وہ حرج یقینی ہے، اور یہ اصول ہے کہ کسی موہوم مصلحت کے حصول کی خاطر کسی یقینی حرج کو برداشت کرنا کوئی درست رویہ اور اقدام نہیں ہوتا۔ مذکور و بالا وجوہات اور صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس طرح کے قوانین کے اجرا کی بجائے اس سے اجتناب کرنا بہتر قرار پاتا ہے۔ تو ان منفی جہات پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا جب بھی ہم کسی فقہی مسئلے کا جائزہ لیں، تو یہ طریقہ ہے اس کا۔ یہ تو اس طرح کے قوانین کے نمایاں منفی پہلو ہے، لیکن دوسری طرف اس طرح کے قوانین کے کئی مثبت پہلو بھی ہیں جنہیں کسی طرح نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان قوانین کے مثبت پہلو اختصار کے ساتھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی بھی معاشرے میں خصوصاً پاکستان جیسے ملک میں جہاں صحت کے لوازمات کے ضروری انتظامات میں بھی کافی خامیاں ہے، تو ایسے معاشرے میں موروث اور متعدی امراض کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف ان امراض کے پھیلاؤ میں دوسرے عوامل کے ساتھ آپس میں ازدواجی رشتے کو بھی ایک اہم عامل کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ محض ایک وہم نہیں بلکہ آج کے دور کی ایک واضح سائنسی حقیقت ہے۔ لہٰذا ان امراض کے پھیلاؤ کو روکنا، معاشرے کو صحت مند افراد کی فراہمی یقینی بنانا ایک عظیم شرعی و عقلی مصلحت ہے، اس سے غفلت نہیں برتی جا سکتی۔ نمبر 2، قرآن و حدیث کی روح سے رشتے ازدواج میں منسلک ہونے کے 3 بڑے فوائد ہیں، یعنی رشتے ازدواج کی شریعت کے نظر میں کیا مقاصد ہیں۔ تو جب ہم قرآن و حدیث پر نظر ڈالتے ہیں تو 3 بڑے فوائد اور مقاصد نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، زوجین کا ایک دوسرے کے لیے بدنی اور ذہنی سکون کا باعث بننا اور ایک دوسرے کے ہیجانی و نفسانی جذبات کو مثبت طریقے سے استعمال میں لا کر معاشرتی اور اخلاقی خرابیوں کی روک تھام کرنا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، اور اللہ کی قدرت
وہ کرم کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے جنس میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اس کے قریب رہ کر سکون حاصل کر پاؤ، اور اللہ نے تمہارے آپس میں محبت اور رحمت کا رشتہ قائم فرمایا ہے۔ یقیناً اس طرح کی تخلیق میں اصحاب فکر و دانش کے لیے اللہ کی قدرت کے واضح کرشمے اور نشانیاں ہیں۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ تو ایک مقصد تو یہ ہے۔ دوسرا ہے کہ رشتہ ازدواج کا دوسرا بڑا مقصد نیک اور صحت مند اولاد کا حصول ہے۔ احادیث میں اس خاتون کے ساتھ نکاح کا حکم دیا گیا ہے جو اگرچہ شکل صورت کے لحاظ سے زیادہ مقبول نہ ہو لیکن بچے جننے کی صلاحیت رکھتی ہو، اور اس خاتون کے ساتھ رشتے کو نسبتاً قابل ترجیح قرار دیا ہے بنسبت دوسرے کے کہ اس میں باقی صفات تو ہو لیکن اس صفت میں وہ کمزور ہو۔ دوسری طرف شریعت میں اولاد کی تربیت میں محنت اور تکلیف برداشت کرنے والے والدین کے لیے مختلف اجر و ثواب کے وعدے فرمائے گئے ہیں، اور ان لوگوں کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے جو نکاح اور بچوں کو بوجھ سمجھ کر عزلت و علیحدگی کی زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، جیسے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو یہ دوسرا مقصد ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن کی روح سے اس کرۂ زمین کی تعمیر و ترقی میں حصہ لینا اور اس کے وسائل کو بروئے کار لانا مقاصد حیات اور مقاصد شریعت میں داخل ہے، اور یہ ایک انسانی ذمہ داری ہے۔ هو الذی انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا۔ واستعمر میں باب استفعال ہے، اس میں طلب کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ہم سے زمین کی تعمیر چاہی ہے اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اگر ہم اچھے طریقے سے کریں گے تو یہ بھی عمل صالح میں داخل ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ زمین کی تعمیر و ترقی باصلاحیت انسانوں کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے، اور باصلاحیت انسانوں کے حصول کا فطری اور درست طریقہ رشتہ ازدواج ہی ہے۔ لہٰذا زمین کی تعمیر و ترقی کو بھی بعض اہل فقہ نے نکاح کے مقاصد میں شامل کیا ہے۔ شادی کے ان تینوں مقاصد کو سامنے رکھ کر اگر زیر غور مسئلہ جو ہمارا ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنہ، اگر اس کا ہم جائزہ لیں تو یہ ایک مفید اور ضروری عمل قرار پاتا ہے اس مقاصد کے پیش نظر، کیونکہ اس بات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ شادی کے یہ تینوں مقاصد صرف اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب زوجین کسی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہوں جو ایک دوسرے کے لیے ضرر کا باعث ہو یا اولاد کی جسمانی یا ذہنی صلاحیتوں پر اثر انداز ہونے والی ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی ایک ظاہری حقیقت ہے کہ اس طرح کے غیر صحت مند اور غیر معمول رشتوں کی نشاندہی طبی معائنہ کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ تو ان دونوں باتوں کے ملانے سے کلا نتیجہ یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنہ کا عمل ایک مناسب تدبیر ہے جس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ تیسرا مثبت بات یہ ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنہ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ جو رشتہ وقوع پذیر ہو رہا ہو اس رشتے کو بقا و دوام حاصل ہو سکے، بجائے اس کے کہ دوسرے دن ایک دوسرے سے طلاق مانگے تو اب پیشگی طور پر ایسے رشتے کا انتخاب کرے جو اس مسئلے کا باعث نہ ہو، کیونکہ جن امراض کی وجہ سے زوجین بعد میں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، تو اگر ان امراض کا پہلے سے جائزہ لیا جائے تو یا تو وہ رشتہ ہی قائم نہ ہوگا بلکہ دونوں اپنے لیے متبادل رشتے تلاش کریں گے، اور اگر قائم ہوگا بھی تو چونکہ زوجین ذہنی طور پر اپنی آزادانہ مرضی کے تحت اس کے لیے تیار ہوئے ہوں گے تو اس کے فسخ ہونے کے امکانات پھر بہت کم ہوں گے، جبکہ اس کے برعکس اگر تحقیق کیے بغیر اندھا دھند رشتہ طے کیا جائے اور خدا نخواستہ زوجین میں بعد میں کوئی متعدی یا موروثی ایسی بیماری ظاہر ہو جائے جو نکاح کے مقاصد میں رکاوٹ ہو تو پھر اس رشتے کے ختم ہونے کے امکانات کافی زیادہ ہوتے ہیں، اور اگر یہ رشتہ ختم نہ بھی ہو تو بھی خود زوجین کے لیے اور پورے معاشرے کے لیے مسلسل کئی مشکلات کا باعث رہتا ہے۔ تو یہ مثبت پہلو ہے۔ اب ایک سوال بنتا ہے، نیچرل سوال ہے کہ جب دونوں پہلو ہمارے سامنے آ گئے تو ہم اس میں کیا فیصلہ کریں، کیسے فیصلہ کریں؟ تو یہ اگلا عنوان ہے کہ مثبت اور منفی پہلوؤں میں کس کو ترجیح دی جائے۔ مذکور و بالا سطور میں شادی سے قبل طبی معائنہ کے نمایاں مثبت اور منفی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد راجح یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس عمل کے مثبت پہلو زیادہ قابل ترجیح ہے، کیونکہ شادی جیسے اہم اور دوامی رشتے سے قبل زوجین کے ایک دوسرے کے بارے میں مطمئن ہونا یا کم از کم ایک دوسرے سے پوری طرح واقف ہونا
اس رشتے کے بقا کو یقینی بنانے کا سبب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کے حصول کے لیے بھی ایک ضروری اقدام ہے۔ لہٰذا جب یہ دو اہم ترین اہداف پیش نظر ہو تو ان کے حصول کے لیے اختیار کیے جانے والے ذرائع اور اسباب کی اہمیت خود بخود واضح ہو جاتی ہے، جبکہ اس عمل کے جو منفی پہلو بتایا جاتا ہے ان کا حل کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ یہ ایک اہم بات ہے، کیونکہ اگر حکومت اس سلسلے میں عوام کی آگاہی سے متعلق بھرپور کردار ادا کرے اور کمزور مالی حیثیت والے افراد کے ساتھ تعاون بھی کرے، جو حکومتی سطح پر کوئی مشکل کام نہیں ہے، جب بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے آپ 800 ارب ڈالر 800 ارب روپے کر سکتے ہیں، اس میں سے اگر چند ارب روپے بھی اس کے لیے کہا جائے تو یہ کام ہو سکتا ہے۔ نیز جو ماہرین کام انجام دینے والا ان کے اوپر رازداری کو لازم قرار دیا جائے اور تاکید کے ساتھ اس کا اہتمام کیا جائے کہ جو شخص کسی بیماری میں مبتلا نظر آئے تو اس کو مایوسی سے بچانے کی کوشش کی جائے اور اس سے حوصلہ دیا جائے، بیماری کے علاج سے متعلق مفید مشورے دیا جائے، کیونکہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج نہ ہو، اور اس کو شادی سے روکا نہ جائے بلکہ صرف اس پر اتنا واضح کیا جائے کہ طبی معائنے کے نتیجے میں اس مخصوص شخص یا خاندان میں آپ کا رشتہ اطمینان بخش نہیں ہوگا۔ یعنی قانون ہم یہ نہ بنائے کہ آپ شادی نہیں کر سکتے، بلکہ آگاہی کی حد تک ہو۔ مزید یہ کہ جو زیادہ مشہور اور خطرناک امراض ہو جو مختلف علاقوں کے حساب سے مختلف ہو سکتے ہیں تو صرف ان سے متعلق معائنے کو لازم قرار دیا جائے، ان کے علاوہ مزید احتیاطی تدابیر بھی سوچے جا سکتے ہیں۔ اب اگر ان احتیاطی تدابیر کی رعایت رکھی جائے تو اس طرح کے قوانین کے منفی جہات اور عناصر کی روک تھام ممکن ہے اور نقصان کے بجائے ان کی افادیت کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ تو ہم اس میں یہ رویہ رکھیں گے فقہی لحاظ سے کہ منفی جو چیزیں ہیں وہ ایک تو انفرادی نوعیت کے، اور یہ ایک قاعدہ ہے کہ تحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ ضرر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہے، اس میں اگر قانون سخت ہو، رازداری کا اہتمام ہو اور ساتھ ساتھ کونسلنگ اس شخص کی اچھی ہو اور ٹیسٹ وغیرہ میں اس کے ساتھ تعاون ہو علاج معالجے میں، تو ایک خطرناک رشتے کے بجائے یہ آدمی بیماری سے نکل کر ایک اچھے رشتے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اب ہم 7ویں بحث پر منتقل ہوتے ہیں کہ شادی سے قبل طبی معائنے کے فقہی تکیف، یعنی فقہی طور پر اگر ہم یہ بات کریں گے تو اس کو ہم کس اصول کے تحت لے جائیں گے، اس کی کیا تخریج ہم کریں گے، کیونکہ یہ ایک نیا مسئلہ ہے تو اس کے لیے ہمیں فقہی ماخذ ڈھونڈنا ہوگا کہ کس ماخذ کے تحت ہم لے لیں اس کو۔ شادی سے قبل طبی معائنے کے مسئلے کے فقہی تکیف سے متعلق اب تک جو تحقیقات سامنے آئی ہیں ان میں سے بعض میں اس مسئلے کا مدار مصالح مرسلہ کے اصول پر رکھا گیا ہے، فقہی تحقیقات، تو بعض نے مصالح مرسلہ کے اصول پر مدار رکھا ہے، جبکہ بعض نے لا ضرر ولا ضرار کے اصول کے تحت اس کو شامل کیا ہے، اور اس اصول پر تخریج کرتے ہوئے پھر کسی نے اسے مستحب قرار دیا ہے تو کسی نے ضروری قرار دیا ہے، جبکہ بعض نے اس کے مفاسد کو مصالح پر غالب سمجھ کر ناجائز یا کم از کم نامناسب بھی قرار دیا ہے۔ یہ تمام فقہی آراء موجود ہیں۔ ہماری نظر میں اس مسئلے کے فقہی تکیف مصالح مرسلہ اور دفع ضرر جیسے عمومی نوعیت کے اصول کے بجائے قیاس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ یہ تکیف نسبتاً زیادہ راجح ہوگی قیاس والی، کیونکہ قیاس مصالح مرسلہ کے بنسبت نصوص سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ مصالح مرسلہ بہت ایک عمومی چتری ہے، اس سے قوی دلیل ہے قیاس کے کوئی جزوی مسئلہ آپ کو ملے اور اس کے ساتھ آپ اس کو ملحق کریں۔ اس بنا پر علماء اصول کے ہاں قیاس کو مصالح مرسلہ کے بنسبت زیادہ قوی دلیل قرار دیا جاتا ہے۔ فقہی تکیف کی اس بحث میں قدم رکھتے ہوئے ہم پہلے مصالح مرسلہ کے اصول کے تحت اس مسئلے کے فقہی تکیف ذکر کریں گے، اس کے بعد دفع ضرر کے اصول کے تحت ذکر کریں گے، اور اس کے بعد قیاس شرعی کی روح سے جو ہمارے ایک نئی ایجاد ہے اس مسئلے میں، اس کی روح سے صورت مسئلہ کی شرعی حیثیت واضح کی جائے گی۔ لیکن فقہی تکیف کے اس بحث کی تفصیلات میں جانے سے پہلے مصالح مرسلہ کے اصول کا مختصر تعارف پیش کرنا ضروری ہے۔
کیونکہ آپ بھی یہ نام سن رہے ہیں لیکن اس کا پورا مطلب کیا ہے تو وہ ابھی تک واضح نہیں ہے۔ تو اگلا عنوان ہے کہ مصالح مرسلہ کے اصول کی ضروری وضاحت۔ مصالح مصلحت کی جمع ہے، اور مصلحت کا مطلب ہے وہ چیز جو معاشرے کے ہر فرد کے لیے یا کم از کم غالب افراد کے لیے دینی یا دنیاوی فائدے کا باعث ہو۔ تو مصلحت میں ایک فرد کو نہیں دیکھا جاتا، کم از کم غالب افراد کو دیکھا جاتا ہے، اور مصلحت صرف آخرت کے لحاظ سے نہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ اور مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ آزاد اور بے قید، ان دونوں کے مجموعے سے مصالح مرسلہ کے نام سے علماء اصول نے ایک نئی اصطلاح تشکیل دی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، فقہی مفہوم، کہ وہ چیز جو دینی یا دنیاوی نفع کا باعث ہو اور اس میں ضرر کا پہلو یا تو بالکل نہ ہو یا کم از کم اس کا نفع نقصان پر غالب ہو۔ شرعی نصوص قرآن و حدیث میں اس چیز کے اعتبار اور اس پر عمل درآمد کرنے کا صراحتاً حکم موجود نہ ہو، نہ ہی اس سے اجتناب برتنے کا حکم موجود ہو، بلکہ نصوص اس سے مطلقاً ساکت ہو۔ اس کو کہا جاتا ہے مصالح مرسلہ۔ مصالح مرسلہ کے اصطلاحی مفہوم کو مزید یوں واضح کیا جا سکتا ہے کہ جیسے کہ ابتدا میں ذکر ہوا کہ شرعی احکام کے پیچھے 5 بڑے مقاصد مضمر ہے: حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ نسل اور حفظ مال۔ ان 5 بڑے مقاصد کے حصول اور اس حصول کے بعد ان کی حفاظت کے لیے شریعت نے کچھ چیزیں تجویز کی ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق کرنے سے ہے، بعض کا تعلق نہ کرنے سے ہے۔ ان اشیاء میں جو اہم ترین درجے کے ہے، انہیں ایسی اشیاء کہ اگر ان کو اختیار نہ کیا جائے تو یہ 5 مقاصد بالکل حاصل ہی نہ ہوں، تو انہیں پھر فرض، اگر کرنے کا کام ہے تو اس کو فرض قرار دیا گیا، اگر نہ کرنے کا کام ہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ انہیں جن چیزوں کا کرنا ضروری تھا انہیں فرض قرار دیا گیا، جیسے کہ ارکان خمسہ اور دیگر فرائض، اور جن سے بچنا ضروری تھا انہیں حرام قرار دیا گیا۔ تو شریعت کے فرائض اور محرمات کو ہم اس نقطہ نظر سے دیکھیں کہ انسان کی جو انسانی مصلحت ہے وہ ان چیزوں کے حصول پر موقوف ہے، اور اس میں اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبادات محضہ بھی انسان ہی کے فائدے کے لیے ہے، معاملات اور معاشرت اور سیاست تو ہے ہی۔ تو ان میں جو چیز ایسے ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو مصالح خمسہ ہی ختم ہو جائے، تو ان کو فرض قرار دیا گیا کرنے کا، اور نہ کرنے کی اگر چیز ہے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ اس کے بعد ان 5 بڑے مقاصد کے حصول اور حفاظت کی روح سے جو اشیاء نسبتاً کم اہمیت کے حامل تھی تو انہیں سنت یا مکروہ کے درجے میں رکھا گیا، اور جو ان سے بھی کم اہم تھی تو انہیں مستحبات کے درجے میں رکھا گیا۔ احکام کے ان مختلف مدارج و مراتب کی تعین اور ان پر عمل درآمد کرنے کی تلقین سے مقصد ہی ان مصالح خمسہ کا حصول ہے اور حفاظت ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ان مصالح خمسہ کے حصول و حفاظت سے متعلق جن چیزوں کی فوری اور قطعی ضرورت تھی، شریعت نے ان چیزوں کے بارے میں صراحتاً کوئی حکم دے کر انسانوں کو اس پر آمادہ کرنے کا اقدام کیا ہے، لیکن ان مصالح کی حفاظت کے حوالے سے بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں جو زمانۂ وحی میں فوری ضرورت کے طور پر سامنے نہیں آئی، لہٰذا نصوص میں ان کا صراحتاً ذکر نہیں کیا گیا، لیکن ان کی نفی اور ممانعت بھی نہیں کی گئی، بلکہ کچھ ایسے عمومی اصول فراہم کیے گئے جن سے نئی ضرورتوں اور مصلحتوں کی درجہ بندی کی جا سکے، اور ان سے متعلق ضروری تدابیر کو اختیار کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا جا سکے۔ اس حقیقت کی روح سے بہت ساری چیزیں ایسی ٹھہری جو زمانۂ وحی میں ضرورت یا حاجت کے درجے میں نہیں تھی، لیکن بعد میں ان کی ضرورت محسوس کی گئی اور انہیں مصلحت سمجھ کر شریعت کا حصہ بعد میں مانا گیا۔ فقہ اسلامی میں اس طرح کی مثالوں کی کمی نہیں ہے۔ اسلام کے قرن اول اور عہد صحابہ ہی میں مختلف مثالیں اس اصول کی تطبیق کی ملتی ہے، جن میں کچھ مشہور مثالیں درج ذیل ہے۔ نمبر 1، حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں قرآن کو کتابی شکل میں یکجا کرنا، تو یہ مصالح مرسلہ کے اصول کے تحت یہ اقدام ہوا۔ نمبر 2، حضرت عثمان کے دور میں ایک رسم قرآنی تشکیل دینا جس میں قراءات 7 متواترہ ساری آ جائے اور منسوخ آیات و قراءات بالکل نکل جائے، تو یہ بھی اس اصول کے تحت ہوا۔ نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حکومت نظام چلانے کے لیے الگ الگ شعبوں کی تشکیل
اور ہر شعبے سے متعلق الگ دفتری نظام کا اجرا بھی اسی اصول کے تحت ہوا۔ نمبر 4، حضرت عمر کا سرکاری وظائف اور عطایا میں فرق مراتب کے لحاظ سے تفاوت کی رعایت کا حکم دینا، جبکہ اس سے پہلے حضرت ابوبکر کے زمانے میں سب کو مساویانہ وظائف دیے جاتے تھے، تو حضرت عمر کا یہ سرکاری اقدام بھی مصالح مرسلہ کے اصول کے تحت تھا۔ نمبر 5، اسی طرح صحابہ کرام کے ایک جماعت کا ان اصحاب حرفت اور پیشور لوگوں کو ضامن قرار دینا جن کے ہاتھوں سے لوگوں کے اموال کو نقصان پہنچے، یعنی اجیر خاص کو ضامن قرار دینا، اجیر عام کو۔ حالانکہ عام اصول تو یہی ہے کہ جس کو امین سمجھ کر اس پر اعتماد کیا جائے تو جب تک اس کی واضح غفلت ثابت نہ ہو اسے ضامن نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن دوسری طرف جو اصحاب حرفت اور کام کاج والے لوگ ہیں، جب عمومی طور پر لوگوں کی چیزوں کی حفاظت سے ان میں کمی محسوس کی گئی، احتیاط میں کمی محسوس کی گئی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے صاحب اجتہاد نے یہ کہہ کر انہیں ضامن ٹھہرایا کہ لا یصلح الناس الا ذالک، تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ یعنی ان جیسے لوگوں کی اصلاح اسی طرح ہو سکتی ہے۔ مذکور و بالا مثالوں کے ساتھ دوسری طرف وہ مثالیں بھی بکثرت پائی جاتی ہیں جن میں لوگ اپنے عقلی بساط کے مطابق کچھ نہ کچھ مصلحت سمجھتے تھے، لیکن شریعت نے ان مزعومہ مصالح کو کالعدم قرار دے کر ان چیزوں سے منع کیا، کیونکہ ان چیزوں میں اگر مصلحت کا کوئی پہلو تھا بھی تو وہ مفاسد کے بنسبت مغلوب تھا، لہٰذا اس کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ مثلا میراث کے احکام میں مرد و عورت کو برابری نہیں دی گئی، اگرچہ انسانی عقل کا بظاہر تقاضا یہ ہے کہ ان میں برابری کی جائے۔ چنانچہ آج کل اس عقلی فلسفے کے تحت غیر مسلم اقوام اس مساوات کے داعی ہیں۔ اسی طرح سودی نظام اور شراب کے استعمال میں اور مرد و زن کے آپس میں بلا روک ٹوک اور بے محابہ اختلاط میں، معاشرے میں مختلف قسم کے رسوم و رواج میں جو مصلحت عام طور پر سمجھی جاتی ہے، تو شریعت نے ان مصالح کو مسترد کر کے بہت تاکید کے ساتھ ان چیزوں سے اجتناب کا حکم دیا۔ ایسی مسترد شدہ مصلحتیں، ان کو فقہ کی اصطلاح میں مصالح ملغات کہا جاتا ہے۔ ان مثالوں میں غور کرنے کے بعد مصالح مرسلہ کے اصطلاح کا جو فقہی اور شرعی مفہوم سامنے آتا ہے وہ کچھ یوں ہے کہ ایسی چیزیں جن میں مصلحت بئی معنی پائی جاتی ہو کہ وہ ان 5 بڑے مقاصد کے حصول یا ان کی حفاظت میں معتدبی حد تک ممد و معاون ہو، لیکن دوسری طرف شرعی نصوص میں ان کے جواز کی صراحت نہ ہو اور اس کے قریبی نظائر موجود نہ ہو جن پر انہیں قیاس کیا جا سکے، بلکہ یہ مصالح نص اور قیاس دونوں کے دائرۂ اشتمال سے خارج ہوں، مطلب نہ کوئی نص ان کو شامل ہے نہ کوئی قریب ترین نظیر ہے جس پر ہم قیاس کریں، ٹھیک ہے۔ لیکن دوسری طرف جیسے کہ یہ مصالح کسی نص یا قیاس سے ثابت نہیں ہے تو کسی نص یا قیاس صحیح یا اجماع سے متعارض بھی نہیں ہوتی، بلکہ مسکوت عنہ کے درجے میں ہوتے ہیں۔ اور یہ کہ ان مصالح مرسلہ کے اندر جو مصلحت مضمر ہوتی ہے تو وہ کسی ایک فرد یا چند افراد سے متعلق نہیں ہوتی، بلکہ معاشرے کے تمام افراد یا غالب اکثریت سے متعلق ہوتی ہے۔ تو جب مذکورہ تینوں صفات کسی چیز میں جمع ہو جاتی ہے تو اس چیز کو مصلحت مرسلہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسرا نام بھی ہے المناسب المرسل، تو آپ بعض کتابوں میں یہ نام بھی دیکھیں، المناسب المرسل۔ تو یہ مصالح مرسلہ کی وضاحت ہوئی۔ ایک ضروری وضاحت کے تحت ایک اہم بات ہے کہ کسی شرعی مصلحت کی حفاظت کا مفہوم صرف یہ نہیں ہے کہ مصلحت کی جو چیز عملاً جس حد تک موجود ہو صرف اس کی موجودہ کیفیت کی حفاظت کی جائے، بلکہ مصلحت کی حفاظت کے تحت ابتدا سے لے کر انتہا تک وہ تمام مراحل شامل ہوں گے جن کا اس مصلحت کو وجود میں لانے یا اس کو برقرار رکھنے سے تعلق ہو۔ مثلا ان اسباب کو اختیار کرنا جن کے ذریعے مصالح کا حصول ہوتا ہے، پھر حصول کے بعد اس مصلحت کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے اقدامات کرنا، پھر اس کے بعد اس مصلحت کے بقا سے متعلق ضروری حفاظتی تدابیر اختیار کرنا، اور جو چیزیں اس مصلحت پر منفی طور پر اثر انداز ہو رہی ہو ان کا ازالہ کرنا۔ یہ سب درجات، یہ سب جو ہے ایک خاص ترتیب و تسلسل کے ساتھ کسی مصلحت کو
وجود میں لانا کے ذریعہ ہوتا ہے، تو یہ سب مصالح مرسلہ کے اصول کے تحت آتے ہیں۔ اب یہ تو اصول کا تعارف ہوا، اب زیر بحث مسئلے کو ہم اس اصول کے تناظر میں جانچتے ہیں۔ تو عنوان ہے کہ مصالح مرسلہ کی روح سے زیر بحث مسئلے کا جائزہ۔ مصالح مرسلہ کے مذکور و بالا مفہوم اور مصالح کی حفاظت سے متعلق جو وضاحت آئی، تو اگر اس کو زیر نظر مسئلے میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم اس میں بھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اس میں بھی مصلحت کا حصول اور حفاظت، یعنی مصلحت کی حفاظت کا پہلو بہت نمایاں طور پر موجود ہے۔ یعنی شادی سے قبل طبی معائنے کا جو قانون ہے، اس میں مصلحت کا حصول اور پھر اس کی حفاظت یہ واضح طور پر موجود ہے، کیونکہ آج کل ایک طرف ناقص غذا اور آلودہ نظام حیات اور کیمیکلائز خوراک کی کثرت کی وجہ سے عام امراض کے ساتھ ساتھ متعدی اور موروثی امراض بھی معاشرے میں معتدبی مقدار میں پائے جاتے ہیں، جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا۔ تو دوسری طرف لوگوں کی امانت اور دیانت کی حالت عام طور پر بہت کمزور ہے۔ اگر کسی کو اپنے متعلق کسی بیماری کا علم ہو تب بھی فریق ثانی کے سامنے اس کا وہ اظہار گوارا نہیں کرتا۔ تیسری جانب نکاح کے مصالح و مقاصد کے پیش نظر زوجین کا اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ ہونا از حد ضروری ہے۔ ان کے علاوہ مذکور و بالا سارے اہم نکات کو ذہن میں ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جو شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین ہیں یہ مصلحت کا باعث ہوں گے، اور اس کے مصلحت ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب آگے جو ہے ایک اہم بات ہے کہ شادی سے قبل احتیاطی تدابیر کے تحت طبی معائنے کے عمل کی تائید حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرامین سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے ازدواجی رشتوں کی حوصلہ شکنی فرمائی تھی۔ حضرت عمر نے جو اس زمانے کے یعنی ان کے زمانے کے میسر معلومات کی روح سے زوجین یا ان کے اولاد کی زندگی پر منفی اثرات کا سبب ہو سکتے تھے۔ چنانچہ حضرت عمر کا ارشاد ہے کہ اقتربوا ولا تزووا، اور فرمایا کہ لا تنکحوا القرابۃ القریبہ فإن الولد یخلق ضاغیہ، یعنی قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے اجتناب کرو کیونکہ اولاد کی ذہنی اور جسمانی کمزوری کا یہ باعث بنتا ہے۔ موطأ امام مالک میں حضرت عمر سے منقول ہے کہ ایما رجل تزوج امرأۃ وبها جنون او جذام او برص فمسها فلہا صداقها کاملا ولزوجها غرم علی ولیها، یعنی اس کا تاوان لے لے ولی سے اور بیوی کو مہر دے۔ یعنی اگر کسی شخص نے ایسی خاتون کے ساتھ رشتہ کیا جو جنون، جذام وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہو اور خاتون کے ولی نے اس مرض سے آگاہ نہیں کیا ہو، تو ایسی صورت میں اگر اس شخص نے اس خاتون کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کر لیے تو اس پر مہر کی ادائیگی تو لازم ہوگی، لیکن ساتھ اسے اس خاتون کے ولی سے وہ تاوان وصول کرنے کا حق ہوگا کہ اسے شادی اور مہر کی ادائیگی کے سلسلے میں ادا کرنا پڑا ہو۔ تو یہ بھی ایک اہم بات تھی جو حضرت عمر نے کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرامین سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اس طرح کے قوانین جن کے ذریعے زوجین کے متعدی امراض سے ایک دوسرے کو بچایا جا سکے، تو یہ مزاج شریعت اور مقاصد زواج سے ہم آہنگ ہیں، اور یہ قاعدہ ہے کہ حکم الحاکم منوط بالمصلحہ، کہ جو بھی قانون سازی ہوگی وہ مصلحت پر مبنی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس اصول کے تحت آ رہا ہے۔ تو مصالح مرسلہ کے تحت ہم اس کو درست قرار دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مصالح مرسلہ کی کیفیت پائی جاتی ہے، اور حضرت عمر کے ان اقدامات سے اور فرامین سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ اب ہم دوسرے اصول کے تحت اس کا جائزہ لیتے ہیں، دفع ضرر کے اصول کے تحت زیر بحث مسئلے کا جائزہ۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبادہ ابن سامع سے مرفوع روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، یعنی کسی کو ضرر پہنچانے کا اقدام کرنا یا جوابی طور پر کسی کو ضرر پہنچانا، یہ دونوں جائز نہیں ہیں۔ اس حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ فقہاء کرام نے قاعدہ کلیہ کی شکل دی ہے اور اسے زندگی کے ہر شعبے سے متعلق احکام پر لاگو کیا ہے۔ اس حدیث اور فقہی قاعدے کی روح سے بھی زیر نظر مسئلے میں کافی رہنمائی مل سکتی ہے۔
کیونکہ زوجین جب کسی متعدی یا موروثی بیماری میں مبتلا ہو تو ان کا ازدواجی رشتہ ان کے آپس میں بھی ایک دوسرے کے لیے ضرر کا باعث ہوگا اور ان کی اولاد کے لیے بھی ضرر کا باعث ہوگا، کیونکہ اولاد جب صحت مند نہیں ہوگی تو ساری زندگی تکلیف میں مبتلا رہے گی، اس کا ضرر ہونا بالکل ظاہر ہے۔ لہٰذا اس طرح کے ضرر سے بچنے کے لیے جو تدابیر اختیار کی جائے، جن میں یہ بھی ہے جو ہمارا زیر بحث مسئلہ ہے، تو وہ بھی اس قاعدے کے تحت شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ جیسے کہ ضرر کے یقینی اسباب سے بچنا شرعاً لازم ہے، تو وہ اسباب جو ظن غالب کے درجے میں ہو ان سے بچنا بھی شرعاً لازم ہے۔ پھر علامہ عز الدین عبدالسلام نے اس قاعدے کی جو وضاحت فرمائی ہے اس میں یہ بات آ گئی ہے، اور اس میں وہی بات ہے کہ غلب و ظن جو ہے یہ علم اور یقین کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح جب متعدی یا موروثی امراض کے حامل افراد کے آپس میں نکاح کی کلی چھوٹ دی جائے تو ظاہر ہے کہ ان سے آپس میں ایک دوسرے کو اور ان کے اولاد میں بیماری منتقل ہو جائے گی، اور پھر ان کی اولاد سے آگے بیماری مزید پھیلے گی اور رفتہ رفتہ ایک کثیر تعداد کے ابتلا کا ذریعہ بنے گا، اور کچھ ہی عرصے میں درجہ بدرجہ یہ بیماری ایک ضرر عام کی صورت اختیار کرے گی۔ تو ایک تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، جبکہ اگر ان جیسے دو افراد کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے تو یہ صرف ان کی ذات کی حد تک ضرر ہوگی، تو ایسی صورتحال میں دوسرا فقہی قاعدہ لاگو ہوگا کہ یتحمل ضرر الخاص لدفع ضرر العام، اور الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف، یعنی خاص ضرر کو برداشت کر کے عام ضرر سے بچنے کا اہتمام کیا جائے گا، اور بڑے ضرر سے بچنے کے لیے چھوٹے ضرر کا تحمل کیا جائے گا۔ اس قاعدے کے وضاحت میں امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بقدر امکان ان سب اسباب کا ازالہ کیا جانا چاہیے جو لوگوں کے دین، جان، عقل، نسب اور اموال کے نقصان کا باعث ہو۔ تو یہ دفع ضرر کے اصول کے تحت بھی آ رہا ہے۔ اب ہم نے کہا کہ اس کی سب سے اچھی تکلیف وہ ہے کہ قیاس کی روح سے ہم اس کی تکلیف کریں، تو اس پر ہم جا رہے ہیں۔ قیاس کی روح سے شادی سے قبل طبی معائنے کے قانون کا جائزہ۔ شادی سے قبل طبی معائنے کے جواز اور مشروعیت کو مصالح مرسلہ اور دفع ضرر کے اصول کی طرح قیاس فقہی کے اصول کے ذریعے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ متعدد صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ اس لڑکی کو دیکھنا جائز بلکہ مستحسن ہے جس سے رشتے قائم کرنے کا ارادہ۔ اب ظاہر ہے کہ اس دیکھنے کا مقصد ان عیوب اور صفات سے متعلق اطمینان حاصل کرنا ہے جو بعد میں ناگواری اور رشتے کے عدم استحکام کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن ان احادیث میں ظاہری طور پر دیکھنے کا ذکر آیا ہے۔ اب باطنی عیوب اور امراض سے متعلق اس حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ہے۔ اس کی وجہ بظاہر یہ ہے کہ اس زمانے میں ایسے آلات اور اسباب میسر نہیں تھے جن کے ذریعے ان باطنی عیوب اور صفات کا علم ہو سکے جو ازدواجی زندگی یا نعمت اولاد کے حصول میں رکاوٹ بنتی ہو، ورنہ ان باطنی عیوب سے متعلق اطمینان حاصل کرنے کا حکم بھی دیا جاتا یا کم از کم اس سے مستحسن قرار دیا جاتا۔ لیکن آج کل جب سائنس و طب کے شعبے میں کافی ترقی ہوئی ہے اور ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں جن سے اس طرح کے امراض کا معلومات پیشگی ہو سکتی ہے، تو ان احادیث کی روح اور مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر اس طرح کے طبی معائنے کو بھی نظر الخطیب کے زمرے میں شامل کیا جائے، یعنی وہ آدمی جو نکاح کا ارادہ رکھتا ہے اس کے لیے دیکھنے کی جو اجازت ہے، اگر اس زمرے میں شامل کیا جائے اور اس کے جواز یا مستحسن ہونے کا قول کیا جائے تو یہ کوئی بعید نہیں ہوگا، جبکہ بعض عمومی روایات سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ بطور مثال ایک مشہور روایت ہے جو اصل دو روایات کے جملوں کو ملا کر پیش کیا گیا ہے کہ تخیروا لنطفکم فإن العرق دساس۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اپنی نسل کے حصول کے لیے چاند بین کر کے رفیق حیات کا انتخاب کرے، کیونکہ خاندانی خفیہ خصلت نسل در نسل خفیہ طریقے سے منتقل ہوتی رہتی ہے۔ تو اب خاندان کے خفیہ خصلتوں اور چیزوں کو بھی دیکھیں۔ اس حدیث سے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف صفات اور خصائل اور امراض اور عوارض کے منتقل ہونے کی تائید ہوتی ہے۔ اسی طرح جب ایک صحابی نے خدمت اقدس میں اشکال پیش کیا کہ میری بیوی نے
ایک صحابی نے بات پیش کی کہ میری بیوی نے کالے رنگ کا بچہ دیا ہے جبکہ میں کالے رنگ کا نہیں ہوں، نہ میری بیوی کالے رنگ کی ہے، جو ہمارے خاندانی رنگ سے میل نہیں کھاتا، تو مطلب یہ کوئی شک والی بات ہے؟ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ آپ کے اونٹ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ تو حضور نے فرمایا کہ کس رنگ کے ہے؟ اس نے کہا کہ لال رنگ کے ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ اس میں کوئی کالا رنگ کا بھی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو حضور نے پوچھا کہ لال رنگ میں سے کالا رنگ کیسے آیا جبکہ وہ کالا اونٹ بھی انہی سے پیدا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ شاید کوئی بعید خاندانی صفت اس میں در آئی ہو۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر تو تمہارے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے خاندان کے گزشتہ افراد میں سے کسی فرد کی خصوصیت آئی ہو۔ تو مطلب اس سے جینیاتی انتقال کی چیز کی تائید ہوتی ہے۔ اس طرح کی روایات سے ایک طرف یہ حقیقت ثابت ہوتی ہے کہ جیسے ظاہری صفات سے متعلق خصوصیات آباء و اجداد سے منتقل ہوتی ہے، تو بچے میں والدین سے موروثی صفات اور بیماریاں بھی منتقل ہو سکتی ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس کے ذریعے اولاد کو والدین میں موجود بیماریوں سے محفوظ رکھا جائے، تو یہ عمل نہ صرف جائز بلکہ مستحسن ہوگا۔ جیسے کہ نظر الخطیب مستحسن ہے رشتے کے دوام کے لیے، تو یہ بھی اسی طرح ایک چیز ہے۔ 8ویں بحث میں پھر ایک خاص نقطہ ہے جس کو کزن میرج کہا جاتا ہے، کہ نسبی رشتہ داروں کے آپس میں رشتہ طے کرنے کی شرعی حیثیت اور سائنسی حقیقت۔ آج کل قریبی رشتہ داروں میں نکاح کو معیوب سمجھا جاتا ہے اور اسے امراض کی منتقلی اور غیر صحت مند بچوں کی تولید کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے تو اسے اسلام کے خلاف ثابت کرنے کی بھی کوشش کی۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو نکاح فرمایا ہے تو یہ خاندان کی ہی تھی، کیونکہ اول الذکر حضور کی پھوپھی ذات تھی اور ثانی ذکر بھی حضور کی ہم نسب تھی، جبکہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صراحت کے ساتھ پھوپھی ذات خالہ ذات کے ساتھ نکاح کی اجازت دی گئی تھی، اور بنات عمک و بنات عماتک وغیرہ۔ دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنات مطہرات کے نکاح بھی خاندان کے اندر ہی ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا جو حضرت خدیجہ کے بھانجے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہم نسب تھے۔ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا جو کہ حضور کے ہم نسب تھے۔ حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے ہوا جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت ام کلثوم کا نکاح عتبہ ابن ابی لہب سے ہوا تھا جو حضور کے ہم نسب تھے، لیکن نکاح کے فوراً بعد طلاق ہو گئی۔ تو قرآن کی آیت اور تاریخ و سیرت کے ان حوالوں سے اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کے آپس میں نکاح کا رشتہ جو ہے یہ بذات خود کسی یقینی اور فوری ضرر کا ذریعہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو شریعت میں اس کو جائز ہی قرار نہ دیا جاتا، اور خود صاحب شریعت کا عمل جو ہے وہ اس کے مطابق نہ ہوتا۔ دوسری طرف اس بارے میں جو احادیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ نے قریبی رشتہ داروں میں نکاح کرنے سے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ احادیث کمزور اور غیر ثابت شدہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ حضرت عمر سے قابل اعتبار اسناد کے ساتھ بعض ارشادات منقول ہے جن کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے، لیکن حضرت خلیفہ راشد کے فرامین قاعدہ کلیہ کی بجائے کسی خاص صورت واقعہ سے متعلق معلوم ہوتے ہیں، جس میں کسی خاندان میں ایک مخصوص بیماری ظاہر ہوئی ہوگی اور اس کے باوجود اس خاندان کے لوگ آپس میں نکاح کرتے رہے ہوں گے، تو حضرت عمر نے انہیں مشورہ دیا کہ خاندان سے باہر رشتے طے کیا کرے تاکہ یہ بیماری مزید نہ پھیلے۔ یہ تفصیل موسوعۃ القضاء الفقہیہ المعاصرہ للدکتور علی احمد السالوس سے لی گئی ہے۔ آپس کے خاندانی رشتے کے باعث مضرت ہونے نہ ہونے میں ڈاکٹر حضرات کی رائے بھی مختلف ہے۔ اس سلسلے میں شریعت کے نصوص اور ڈاکٹروں کے مختلف تحقیقات کو سامنے رکھ کر جو بات نتیجہ کے طور پر درست معلوم ہوتی ہے تو وہ صرف اتنی ہے، یہ اہم بات ہے اس کو، کہ اگر کسی خاندان میں کسی موروثی بیماری مثلا تیلیسیمیا کا بالفعل ظہور ہو چکا ہو تو اس خاندان کے افراد آپس میں ازدواجی رشتے نہ کریں، وہ خلاف احتیاط ہوں گے، ان سے اجتناب کیا جائے گا۔
لیکن جب تک ایسی کوئی خطرے کی چیز ظاہر نہ ہوئی ہو تو محض خونی رشتہ پائے جانے کی وجہ سے کسی ازدواجی رشتے کو روکنا یا اس سے اجتناب کرنے کا مشورہ دینا یہ توہم پرستی میں داخل ہے، اور یہ عقل اور مزاج شریعت دونوں کے خلاف ہے۔ تو اس خاص صورت میں اس کا مشورہ دیا جائے گا۔ نویں بحث جو ہم نے طے کی ہے وہ یہ ہے کہ کیا مملکت پاکستان میں اس طرح کی قانون سازی مناسب ہے، یعنی اپنے ملک میں ہم دیکھیں کہ اس طرح کی قانون سازی مناسب عمل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سوال کے جواب سے پہلے دو باتیں اختصار کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، شرعی لحاظ سے مسلمان حاکم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآن و حدیث اور اجماع امت سے ماخوذ اسلامی احکام و شعائر کی حفاظت اور ان پر عمل درآمد کرانے کی بھرپور کوشش کریں اور مسلمانوں کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں کی مکمل و رعایت رکھیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمان حاکم کو یہ اختیار حاصل ہے کہ جس کام میں وہ رعیت کی کوئی واضح دینی یا دنیاوی مصلحت محسوس کرے تو اس کو قانون کی شکل دے کر رعیت پر لازم کریں۔ اور یہ جو عام قاعدہ ہے تصرف الامام منوط بالمصلحہ، تو وہ اس سے ہے۔ تو اس قاعدے میں دونوں باتیں بیان ہوئی ہیں کہ امام وہ تصرف کرے گا جس کے پیچھے مصلحت ہو، دوسری طرف امام وہ کام ضرور کرے گا قانون کی شکل میں جس کے پیچھے مصلحت ہو۔ یعنی مسلمان حاکم کا اپنے رعیت سے متعلق کسی بھی اقدام کو مصلحت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے گا، اگر اس میں مصلحت غالب ہوگی تو اسے جائز قرار دیا جائے گا ورنہ نہیں۔ تو اس مسلمہ فقہی قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ملکی حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس طرح کے قانون سازی سے متعلق درج ذیل تجاویز پیش کی جاتی ہے، جس میں اس کے کچھ آداب اور اخلاقیات بھی شامل ہیں۔ تو اب ہم عملی پوائنٹ کی طرف آئے کہ ہم اس کی عملی تطبیق کس طرح کریں۔ شادی سے قبل تو عنوان ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کے قانون سازی کے لیے ضروری آداب اور تجاویز۔ شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین ایک طرف کافی اہمیت کے حامل ہے تو دوسری طرف یہ ایک اہم اور حساس نوعیت کا معاملہ بھی ہے، کیونکہ اگر امراض کی تشخیص میں مکمل اہلیت اور ذمہ داری سے کام نہ لیا جائے یا اس کام سے متعلق رازداری کو قائم نہ رکھا جائے تو اس کے کافی منفی اثرات پڑ سکتے ہیں، جن میں سے بعض کا تذکرہ نمبر 6 کے تحت آ چکا ہے۔ اس بنا پر ہمارا خیال میں اس طرح کے قوانین اگر ہمارے ملک میں نافذ کیا جائے تو اس کے ساتھ درج ذیل تدابیر اور اخلاقیات کی رعایت کا بھی مکمل اہتمام کرانا ضروری ہوگا۔ اب نمبر 1، ہمارا معاشرہ چونکہ عمومی طور پر تعلیم سے محروم اور صحت سے متعلق امور سے لاعلم ہے، لہٰذا بجائے اس کے کہ فوری طور پر کوئی قانون بنا کر ان پر لاگو کیا جائے، ضروری ہے کہ مروجہ وسائل اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے افراد و تفرید سے بچتے ہوئے وسیع پیمانے پر ان قوانین کی مصلحت اور ان پر عمل درآمد کی اہمیت کے حوالے سے عوام کی ذہن سازی کریں تاکہ عوام اس قانون کو جبر کی بجائے ذاتی اہمیت دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ مستند ڈاکٹر اور ماہرین کے ذریعے پہلے ان موروث اور متعدی امراض کا درست جائزہ لیا جائے جو ملک کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں، پھر ان امراض میں سے صرف ان امراض کا انتخاب کیا جائے جن کا دوسرے کو متعدی ہونا غلبہ ظن کے درجے میں ہو اور اس کا ضرر بھی ناقابل تحمل حد تک ہو، تو اس طرح کے امراض کی تعین کی جائے۔ تیسری بات یہ کہ ان امراض کی تشخیص کے لیے درست آلات اور مستند ماہرین کا انتظام سرکاری سطح پر مناسب انداز میں کیا جائے اور ایک رسمی کارروائی کی بجائے سنجیدگی اور اہتمام کے ساتھ اس عمل کو انجام دیا جائے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ ان جیسے قوانین کا تعلق چونکہ صحت عامہ سے ہے، لہٰذا حکومت ہی اس کے اخراجات برداشت کرے، کیونکہ اس ملک کی اکثریت خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، جن کے لیے اس طرح کے امور مارے مشکلات کا باعث ہے۔ اب یہ تو ذیلی احتیاطی باتیں تھیں۔ اب دوسری اہم بات یہ ہے کہ طبی معائنے کے نتیجے میں اگر یہ مناسب سمجھا جائے کہ ان دو افراد کا آپس میں رشتہ قائم نہ ہو تو ایسی صورت میں اچھے طریقے سے فریقین کی رہنمائی کر کے انہیں دوسری جگہوں میں رشتہ طے کرنے کا مشورہ دیا جائے، لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ آپس میں رشتہ طے کرے تو انہیں بزور قانون نہ روکا جائے، بلکہ جہاں تک ہو سکے انہیں ضروری ہدایت اور مشوروں سے آگاہ کر کے ان کی ثوابدید پر معاملے کو چھوڑ دیا جائے۔ حاصل یہ کہ طبی معائنہ کرانے کو تو لازم قرار دیا جائے،
لیکن اس کے نتائج کو قانونی طور پر لازم نہ کیا جائے، بلکہ صرف ایک مشورہ اور رہنمائی کے حد تک انہیں رکھا جائے۔ ان کی وجہ سے کسی کے نکاح پر پابندی نہ لگائی جائے، نہیں پہلے سے طے شدہ رشتے کو ختم کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ طبی معائنے کے نتائج زیادہ سے زیادہ غلبہ ظن کے درجے میں ہوتے ہیں، اور پھر ان نتائج پر جو نتائج مرتب ہوں گے تو ان کا یقینی ہونا اور بھی کم ہو جاتا ہے۔ مزید یہ کہ ان ممکنہ منفی نتائج سے بچنے کے متبادل طریقے بھی ہو سکتے ہیں، جن میں علاج، معالجہ اور کسی خاص وقت تک حمل نہ ٹھہرنا اور دوران حمل مخصوص دواؤں کا استعمال کرنا، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو اس چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ نتیجہ نکالیں گے کہ اس کی وجہ سے رشتے کو قانوناً منع نہیں کیا جائے گا، البتہ سرکاری خرچے اخراجات کے تحت طبی معائنے کو ضرور لازم قرار دیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ تو چلے، اور اگر وہ پھر اپنے ثوابدید پر فیصلہ کرے تو پھر ان کو مشورہ دیا جائے، ترغیب دی جائے، لیکن اگر وہ عمل نہیں کرتے تو کوئی سزا والا قانون نہ ہو۔ یعنی اس پوری بحث کی اسٹرینتھ جو ہے نا وہ یہاں تک نکلتی ہے کہ اس پہ ہم اس درجے میں عمل کریں کہ یستحب کے درجے میں رکھیں۔ اب فقہا جس چیز کو مستحب قرار دیتے ہیں نا تو اس کے پیچھے ایسے ہی پروسیس ہوتا ہے جو ہم نے اس ایک مسئلے کے پیچھے کچھ تھوڑا بہت کیا ہے۔ ہر فقہی جزیہ جو ہے اس کو اگر آپ کھولیں گے نا تو اس کے پیچھے ایسے ہی مقالے بنیں گے، لیکن یہ فقہا کا احسان ہے کہ انہوں نے ان جنگلات میں گھومنے کے بجائے ہمیں منقح چیز بتائی، اور یہ غیر مقلدین کی ایک خام فہمی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر مجتہدین کو کیوں لے رہے ہیں۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوگی کہ آپ عطر کی دکان میں جا کر کوئی اگر وہاں سے عطر خرید رہا ہوں عود کا، تو آپ کہیں کہ ادھر سے کیوں خرید رہے، اصل ماخذ جو جنگل میں عطر عود کا لکڑی ملتے ہے وہاں سے کیوں حاصل نہیں کرتے؟ تو فقہا نے ایسے ہی کیا کہ عطریات جو قرآن و حدیث میں تھی اس کو منقح انداز میں ہمارے سامنے پیش کیا، اور ہر مسئلے کے پیچھے اس طرح کے سورس موجود ہیں، ایسی بحثیں ہیں جو اس ایک مسئلے میں ہم نے کچھ دیکھ لی کہ اصول ہے، پھر اصول کے تحت مزید اصول ہے، پھر معروض حقائق ہے، پھر مثبت منفی پہلو ہے، پھر ترجیح ہے، پھر دلیل کی قوت دیکھنا ہے، مصلحت کو بھی دیکھنا ہے، مفسدہ کو بھی، پھر آخر میں کسی جگہ مکروہ کہا، کسی جگہ مستحب کہا، کسی جگہ قریب بواجب کہا، کسی جگہ عین واجب کہا۔ تو یہ جو فرق مراتب احکام کا ہے نا وہ اس پروسیس کے تحت ہے، یہ اندھا دھند نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں آ ہی گیا تو بس اس نے کہہ دیا۔ سمجھ رہے جناب؟ اگر نکاح، تیسرا نتیجہ یہ کہ اگر نکاح ہو جانے کے بعد زوجین میں سے کسی میں کوئی موروث یا متعدی بیماری اس طرح ظاہر ہو کہ بالکل بے غبار طریقے سے ہو، اور دوسرا فریق اس سے متعلق کوئی قانونی شکایت لے کر عدالت میں آئے، تو بجائے اس کے کہ فوری طور پر نکاح ختم کیا جائے، ضروری ہے کہ اس مرض کے علاج کے لیے مریض کو مناسب مہلت دی جائے۔ اس کے تئید ہمیں وہ عینین کے مسئلے سے ہوتی ہے کہ عینین کا نکاح فوراً فسخ نہیں ہوگا بلکہ اس کو مناسب مہلت دی جائے گی۔ تو ہر بیماری میں یہ اصول ہوگا۔ اگر اس کے باوجود وہ مرض برقرار رہتا ہے اور وہ بیماری بھی ایسی خطرناک حد تک ہو جس کے ہوتے ہوئے ازدواج زندگی از حد مشکل ہو یا بچوں پر منفی اثرات اس کے پڑ سکتے ہو، تو پھر اس صورت میں جو فریق متضرر ہے اس کے مطالبے پر نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ گوئے کہ ہم نے پورا جو اتنا کیا نا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اب یہ اتنا سا فقہی حکم حاصل کرنے کے لیے اتنے لوازمات کرنے پڑے۔ ضروری وضاحت: عیوب اور امراض کی بنیاد پر زوجین اور خصوصاً زوجہ کو نکاح ختم کرانے کے اختیار پر فی الجملہ تمام فقہاء کرام کا اتفاق ہے۔ ان عیوب اور امراض، البتہ ان عیوب اور امراض کی تعیین اور تحدید میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے میں احناف کے مفتابی قول کے مطابق صرف 3 امراض کی وجہ سے بیوی کو نکاح فسخ کرانے کا حق مل جاتا ہے، اور یہ وہ عیوب ہیں جو ازدواجی تعلقات پر براہ راست نظر انداز ہوتے ہیں، جبکہ جمہور فقہاء کرام کے نزدیک 19 عیوب ایسے ہیں
جن کی وجہ سے فسخ نکاح کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم نے تو حصر کا انداز اختیار کیا بغیر ایک عمومی ضابطہ ذکر فرمایا ہے کہ کل عیب ينفر الزوج منه ولا يحصل به مقصود النکاح من الرحمت والمودۃ یوجب الخیار۔ احناف میں سے امام محمد نے بھی تقریباً ایسا ہی فرمایا ہے کہ ہر اس عیب سے خیار ملتا ہے جس کے ہوتے ہوئے ازدواجی زندگی خلل اور ضرر کے ساتھ گزارنا پڑے۔ عیوب نکاح سے متعلق مزید تفصیلات اور فقہی احکام کے لیے درج ذیل مصادر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ بدائع الصنائع ہے اور شرح المنہاج ہے، المغنی، ماشال الکبیر وغیرہ ہے۔ ایک اور بات یہ ہے کہ صرف ان صورتوں میں جو نکاح والے حضرات ہیں جن میں اس طرح کے خطرات ہیں، تو صرف ان صورتوں میں رشتے ازدواج میں منسلک نہ ہونے کا قانونی مشورہ دیا جائے جہاں امراض کی منتقلی معتدبی مقدار میں ہو، اور یہ منتقلی کم از کم غلبہ ظن کے درجے میں ہو، کیونکہ اگر اس سے بھی کم درجے کا احتمال ہو تو پھر وہ شکوک و شبہات کے زمرے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے کسی چیز سے منع کرنا عقل کا تقاضا ہے نہ شریعت کا، بلکہ اسے توہم پرستی کہا جاتا ہے، جس سے بچنے کا حکم ہے۔ متعدی و موروثی امراض کے ان دو درجات کو مثال کے ذریعے، اب اس کو ہم مثال میں کسی جگہ ظن غالب ہے، کس جگہ وہم ہے، اس کو ہم مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر دونوں میں شوہر بیوی لڑکا لڑکی دونوں میں تیلیسیمیا مائنر کا وائرس ہو، تو ایسی صورت میں ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق 25% بچے تیلیسیمیا میجر جو ایک خطرناک بیماری ہے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور 50% تیلیسیمیا مائنر کے مرض میں مبتلا ہو سکتے ہیں، اور باقی 25% نارمل ہونے کی توقع ہوتی ہے۔ اب اس صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو ان میں 25% ایک معتدبی مقدار ہے جو ایک غالب گمان کے تحت تیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے، جو ایک خطرناک بیماری ہے۔ لہذا شرعی لحاظ سے بھی اس خطرے اور خدشے کی رعایت رکھی جائے گی، اور اس قسم کے والدین کو نکاح نہ کرنے کا مشورہ دیا جائے گا۔ لیکن اگر منگیتروں میں صرف ایک تیلیسیمیا مائنر کے وائرس کا حامل ہو، دوسرا نہ ہو، تو ایسی صورت میں طبی تحقیق کی روح سے 50% بچے صحت مند ہوں گے، اور باقی 50% تیلیسیمیا مائنر میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ جبکہ شاذ و نادر یہ امکان بھی موجود رہتا ہے کہ کوئی بچہ تیلیسیمیا میجر میں مبتلا ہو جائے، لیکن وہ شاذ و نادر ہو۔ اب ایسی صورتحال میں رشتہ نہ کرنے کا مشورہ دینا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اس صورت میں کسی خطرناک بیماری کے منتقلی کا غالب گمان نہیں پایا جاتا جس کو ہم نے معیار بنایا ہے، اور جس بیماری کے منتقلی غلبہ ظن میں ہے تو وہ تیلیسیمیا مائنر ہے، جو بذات خود کوئی خطرناک مرض نہیں ہے جس کی وجہ سے رشتہ طے کرنے کو ہم منع کریں یا اس کا مشورہ دے کے نہ کریں، کیونکہ ماہرین کے بقول تیلیسیمیا مائنر کے حاملین کو کوئی تکلیف یا شکایت نہیں ہوتی، نہ ان کی زندگی پر کوئی خاص اثر پڑتا ہے۔ علامات و شکایت نہ ہونے کی وجہ سے ایسے لوگوں کی تشخیص صرف لیبارٹری ٹیسٹ سے ہی ہو سکتی ہے، ظاہر زندگی میں بالکل نارمل ہوتے ہو تمام کاموں میں۔ تو ایسے افراد اپنے جین کے نقص سے قطعاً لا علم ہوتے ہیں کہ ہمارے جین میں یہ بیماری، یہ نقص ہے، اور جسمانی، ذہنی اور جنسی صلاحیت کے لحاظ سے عام نارمل لوگوں کی طرح ہوتے ہیں، اور نارمل انسانوں جتنی عمر بھی پاتے ہیں۔ ویکیپیڈیا میں ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو دیکھو، ہم نے ایک صورت کو غلبہ ظن کی صورت دیکھا تو ہم نے اس میں قانون لاگو کیا، لیکن دوسری صورت صرف وہم کے درجے کی ہے تو اس میں ہم نے لاگو نہیں کیا۔ یہ مطلب تھا اس کا۔ نمبر 5، جو امراض صرف ایک ہی جین کے ذریعے منتقل ہوتے رہتے ہیں، یعنی صرف ایک میں بھی اگر وہ جین ہے نا تو وہ منتقل ہوتے ہیں، جو بعض ماہرین کے بقول 8000 سے ایسی بیماریاں زائد ہے، تو ان امراض کے معائنے کو لازم قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ ایک تو اس لیے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان کی طبی تشخیص عملی لحاظ سے ممکن نہیں۔ دوسری وجہ ہے کہ ان امراض کی درست تشخیص کے لیے انسانی جین کا تفصیلی جائزہ لیا جانا ضروری ہے، جبکہ جین سے متعلق سائنسی تحقیقات اب تک اتنی یقینی نہیں ہے جن پر مکمل اعتماد کیا جا سکے۔
یہ جو ڈی این اے ہم کرتے ہیں نا، یہ کوئی اتنا یقینی چیز نہیں ہے۔ BBC پر میں نے ایک پوری رپورٹ پڑھی ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ ایک خاتون کے اپنے نظروں کے سامنے اس کے پیٹ سے جو بچہ نکلا ہے اس کا DNA ٹیسٹ اس کے مطابق نہیں ہے۔ اس میں تو DNA کے غلط ہونے کا 100% یقین ہے نا۔ چلو باپ کی بات ہوتی تو ہم کہتے کہ، تو پھر جب تحقیق کی گئی تو کوئی اور سین اس کے پیچھے سامنے آیا جو DNA کے اصول سے بالکل الگ سے ایک چیز تھی۔ تو اس لیے شریعت میں جو ہے شہادت کے درجے میں نہیں ہے نا۔ اس کے ایک بڑا اچھا ماہر ڈاکٹر ہے، عامر رؤوف نام ہے اس کا، PhD اس نے کی ہے، جو یہاں استاد صاحب کے پاس آتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے پھر ہمیں لیکچر دیا DNA کے اس پہ، تو اس سے بھی نتیجہ یہی نکلا کہ بھائی یہ کوئی اتنی یقینی چیز نہیں، یہ صرف ایک قرینہ علامت کے درجے میں ہے، یقینی چیز نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کو آپ نہیں بنا سکتے۔ چھٹی بات یہ کہ طبی معائنے کے نتیجے میں اگر کسی شخص کے بارے میں بیماری کا انکشاف ہو جائے تو اسے یہ یقین دہانی کرانا ضروری ہوگا کہ اس کا راز مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا، اور وہ ساری راز والی جو باتیں وہ بھی ہے۔ تو اب خلاصۃ البحث سن لیں، اس پورے بحث کا خلاصہ بہت مختصر پوائنٹ ہے۔ خلاصۃ البحث نمبر 1، اب یہ پورے کا ہے ابتدا سے۔ شریعت اسلامیہ پوری کی پوری مصالح کا مجموعہ ہے۔ جو مسئلہ مصلحت اور عقل سلیم کے تقاضوں کے خلاف ہو شریعت کا حصہ نہیں ہو سکتا، اگرچہ کسی تعویل کے ذریعے اس سے شریعت کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے۔ دوسری بات، شریعت کے 5 بڑے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد حفظ نسل ہے۔ اس کے لیے شریعت نے بہت ساری تدابیر اختیار کی ہے، جن میں ایک اہم تدبیر اور حکم نکاح کا حکم ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان کی عفت و پاک دامنی برقرار رہتی ہے، اور ساتھ یہ نعمت اولاد کے حصول کا محفوظ ذریعہ بھی ہے۔ تو یہ ایک دوسری بات۔ تیسری بات، ایک کامیاب ازدواجی رشتہ کے قیام کے لیے اور ازدواجی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے زوجین کا صحت مند ہونا اور ایسی بیماریوں سے محفوظ ہونا ضروری ہے جو خود ان کی آپس میں ایک دوسرے کو یا بچوں کو منتقل ہو سکتی ہیں اور ذہنی یا جسمانی معذوری کا باعث بن سکتی ہے۔ نمبر 4، اسلامی تعلیمات کی روح سے مرض کا متعدی ہونا عام اسباب کی طرح سبب کے درجے میں تسلیم ہے، لہٰذا متعدی امراض سے بچاؤ کا اہتمام کرنا شریعت کے خلاف نہیں بلکہ احادیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے۔ 5ویں بات، جو مرض متعدی ہو اور اس سے کسی کو خاطر خواہ نقصان ہو سکتا ہو تو اس کے علاج کا اہتمام کرنا اور اس سے بچاؤ کا اہتمام کرنا شرعاً لازم ہے، اور اس سے غفلت برتنا جرم ہے۔ نمبر 6، پاکستان میں اعداد و شمار کی روح سے بہت سارے متعدی اور موروث امراض ایسے ہیں جو ایک قابل لحاظ مقدار میں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور یہ امراض روز بروز بڑھتے رہتے ہیں۔ اس بنیاد پر ان امراض کی روک تھام کے ممکن اسباب کو اختیار کرنا اہم ہونے کے ساتھ ریاست کی اجتماعی ذمہ داری بھی ہے۔ 7واں نقطہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ امراض کی تشخیص کے لیے طبی آلات اور مہارتوں کے استعمال سے حاصل ہونے والے نتائج غلبہ ظن کے درجے میں تسلیم ہوں گے، اور دوسری طرف غلبہ ظن یہ یقین کے مترادف ہے۔ 8ویں بات یہ نکلی کہ جن ممالک میں شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین لاگو ہے تو ان ممالک میں اس طرح کے قوانین کا خاطر خواہ فائدہ سامنے آ چکا ہے، جس کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کی افادیت صرف نظری نہیں بلکہ تجرباتی لحاظ سے بھی ثابت ہو چکی ہے۔ 9ویں بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین کے مثبت اور منفی پہلوؤں میں مثبت پہلو زیادہ قابل ترجیح ہے، اور جو منفی پہلو ہے تو وہ قابل حل ہیں، لہٰذا ان کی وجہ سے اس عمل کو ممنوع نہیں قرار دیا جا سکتا۔ 10ویں بات یہ حاصل ہوتی ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کی 2 فقہی تکلیفات سامنے آئی ہے، مصالح مرسلہ اور دفع ضرر کے اصول، اور ان 2 تکلیفات کے علاوہ فقہی قیاس کے اصول کے تحت بھی اس کی تخریج ہو سکتی ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ مصالح مرسلہ سے مراد وہ امور ہے جو شریعت کے 5 بڑے مقاصد کے حصول کا ذریعہ ہو اور کسی نص میں اس کی طرف تعرض نہ کیا گیا ہو۔ پوری تفصیل ہے لیکن میں بہت خلاصہ پیش کرتا ہوں، تو مصالح مرسلہ کی بات آ گئی۔ 12ویں بات یہ ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین اگر ضروری آداب اور تجاویز کے ساتھ ہو تو ان کی افادیت یقینی ہے، اور ان کے مفاسد پھر معدوم یا بالکل نہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں۔
اس بنا پر انہیں بھی مصالح مرسلہ کے تحت شامل کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کے قوانین سے ملتے جلتے فرامین حضرت عمر سے ثابت ہے، نیز کچھ احادیث مرفوعہ بھی ہے اگرچہ وہ ضعیف ہے۔ 13ویں بات یہ ہے کہ دفع ضرر کے 3 درجات ہیں۔ ایک ضرر مظنون سے بچنا، تو شادی سے قبل طبی معائنے والے جو اصول ہے نا، جو قانون ہے، وہ ضرر مظنون سے بچنے کے زمرے میں آتا ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ متعدد صحیح احادیث میں منگیتروں کو ترغیب دی گئی ہے کہ رشتہ طے کرنے سے قبل وہ ایک دوسرے کو تنقیدی نظر سے گویا کہ دیکھ لیں، تاکہ بعد کی کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ احادیث تو ظاہر عیوب اور صفات سے متعلق ہے، لیکن اشتراک علت کی وجہ سے باطنی امراض و عیوب کو بھی زمرے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ 15ویں بات یہ ہے کہ نسبی اور خونی رشتہ داریوں میں نکاح کو بہرحال غیر محفوظ قرار دینا تو درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی جگہ عملاً بیماری ظاہر ہو جائے تو پھر احتیاطاً اس کا مشورہ دیا جائے گا، اور حضرت عمر کے جو فرامین ہیں وہ بھی اسی صورت پر معمول ہیں۔ 16ویں بات یہ ہے کہ شادی سے قبل طبی معائنے کے قوانین کو محض مشاورت اور رہنمائی کی حد تک لاگو کیا جا سکتا ہے۔ ان قوانین میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو آپ لازمی قوانین کی شکل میں لاگو کریں۔ انہیں اتنی ضروری حیثیت دینا کہ ان کے بغیر یا ان کے برخلاف طے کیے جانے والے رشتوں کو فسخ کیا جائے یا کالعدم قرار دیا جائے تو وہ درست نہ ہوگا، کیونکہ ان قوانین کے پیچھے جو معلومات اور اسباب کار فرما ہوتے ہیں تو وہ ایسے قطعی اور یقینی نہیں ہوتے کہ ان کی وجہ سے کسی چیز پر قطعی پابندی لگائی جائے۔ 17ویں بات آخری یہ ہے کہ مقالے کے آخری بحث کے تحت یہ شادی سے قبل طبی معائنہ سے متعلق قانون سازی کے لیے جو آداب اور تجاویز بیان ہوئے ہیں، اگر ان کی مکمل رعایت رکھی جائے تو مملکت خداداد پاکستان میں بھی اس طرح کی قانون سازی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حکومت اس پر بات اٹھائے تو اب نہ کہے کہ یہ NGOs والے ہیں اور یہ پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کو اب سنجیدگی سے لیں۔ نیز اس طرح کے مبنی پر مسلط قوانین پر عمل درآمد کرنا شرعی لحاظ سے بھی مطلوب اور ضروری ہوتا ہے، لیکن اسی درجے میں عمل درآمد صرف ایک مشاورتی اور رہنمائی کی حد تک، اور کسی معقول عذر کے بغیر اس کی خلاف ورزی شرعی لحاظ سے باعث ملامت و گناہ ہو۔ تو یہ نتیجہ نکلا اس پورے بحث کا کہ ہم اگر ان پورے حقائق کا جائزہ لیں تو شادی سے قبل طبی معائنہ، جس کو عربی میں کہتے ہیں الفحص الطبی قبل الزواج، تو اس کو ہم کیا حیثیت دیں۔ تو یہ ایک دوسری تطبیقی مثال کی پوری وضاحت آ گئی۔ اب آگے جو ہمارے کلاسز ہوں گے تو وہ اسلامک بینکنگ سے متعلق امور سے متعلق ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بالکل صحیح وقت پر ختم